الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم انا نسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلني من المتقين واجعلني من المحسنين واجعلني من عبادك الصالحين واجعلني من المقربين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين ثم آمين صدق اللہ العظیم. سورہ مومن. سورہ مومن المومن مکی صورت ہے. اس میں 9 رکوعات اور 85 آیات ہیں. اس کا نام اس حوالے سے سورہ المومن رکھا گیا ہے کہ اس کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر آتا ہے وقال رجل مؤمن من آل فرعون، یعنی آل فرعون میں سے ایک شخص تھا جو کہ ایمان لے آیا تھا. اس کا اس کے اندر ایک قصہ آتا ہے. اس حوالے سے اللہ سبحانہ اس کا نام جو ہے وہ سورہ المومن رکھا گیا ہے. اس کا زمانہ نزول یہ ہے کہ اس کو سورہ زمر جو ہم نے پچھلی ختم کی ہے اس کے فوراً بعد ہی اس کو نازل کیا گیا تھا. وہی ترتیب نزولی بھی ہے اور وہی ترتیب قرآن کے اندر بھی رکھی گئی ہے. جب یہ نازل ہوئی اور جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تو اس کے اندر مسلمانوں کے خلاف کفار مکہ نے بہت زیادہ ظلم و ستم مچا رکھے تھے. تشدد، استبداد، پرسیکیوشنز، ٹارچرز، اور ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. بیچ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ زمر میں جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہجرت کے لیے بھی حکم دیا کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اگر تم یہاں پر رہ کر نہیں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار سکتے تو کیا کرو، ارض اللہ واسعۃ، اللہ کی زمین میں ہجرت کر لو. یہ وہ دور ہے جب مسلمان ہجرت بھی کر رہے ہیں اور تیاری بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے اندر عبادت میں مصروف ہیں کہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک شخص عقبہ بن ابی معیط، حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کی روایت سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھا. اس نے چادر لی اور چادر لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں بل ڈالنا شروع ہو گیا. اور اتنے بل ڈالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں جیسے اتنا پریشر ڈالا اس نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھیں جو ہیں وہ باہر ابل آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حال کا حضرت ابو بکر صدیق تک جو ہے وہ بات کو پتہ چلا تو حضرت ابو بکر صدیق دوڑے بھاگے آئے اور آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ کے اس ظلم و ستم سے بچاتے ہیں اور یہی بات کہتے ہیں جو کہ فرعون کے دربار میں ایک شخص جو کہ مومن تھا، ایمان لے آیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے کہی تھی کہ اتقتلون رجلا، کیا تم اس شخص کو قتل کر دو گے، ان یقول ربی اللہ، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہی الفاظ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی نکلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظت کے لیے، اور یہی الفاظ جو ہیں وہ عقبہ بن ابی معیط کو کے ظلم سے بچانے کے لیے حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے تھے. اس پوری صورت کے اندر گویا کفار کو بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، تم اپنی طاقت کے بلبوتے پر جتنا ظلم و ستم ڈھانا چاہتے ہو، فرعون اور اس کے اہل جو سلطنت تھے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. لیکن ہوا کیا؟ فرعون کا کیا انجام ہوا وہ سب تمہارے سامنے ہے. دوسری بات، مسلمانوں کو گویا ایک تسلی اور دھارس دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو قیامت تک کے لیے یہ سبق سکھا دیا گیا تھا کہ جو شخص بھی خطرات سے ڈر کر، یعنی خطرات سے آپ کہہ لیجیے بے خطر ہو کر
بے خطر ہو کر اللہ کے بھروسے پر کام کرے گا تو اللہ کی نصرت اس کو آ کر رہے گی۔ فرعون کے ساتھ جو پہلے ہوا تھا، آج کے دور کے فرعونوں کے ساتھ بھی وہی انجام ہوگا جو اس دور کے فرعونی حکمرانوں کے ساتھ ہوا تھا۔ ایک تو ہو گئے ظالم، دوسرا ہو گئے مظلوم، ایک تیسری کیٹیگری بھی ہوتی ہے۔ تیسری کیٹیگری کون سی ہوتی ہے؟ تیسری کیٹیگری وہ ہوتی ہے جو اس زمانے میں کے معاشرے میں بھی موجود تھی اور آج کے دور کے معاشرے کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو خاموش تماشائی ہوتے ہیں۔ وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ جو ہو رہا ہے ظلم و ستم تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں، بس ٹو ہیل ود دیم، ان کا معاملہ ان کے ساتھ، ہم تو اپنی اپنی دو اینٹ کی مسجد صحیح بنا کر بیٹھے۔ تو وہ خاموشی کے ساتھ حق اور باطل کی کشمکش کو دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی جھنجھوڑا ہے اس کے اندر، اور ان کو یہ بتایا ہے کہ جب حق کے دشمن اعلانیہ طور پر اتنا بڑا ظالمانہ قدم اٹھا لیں کہ انسان کی جان بھر آئے، جان پر اس کی تل گئے، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تف ہے تمہارے اوپر جو تم اٹھ کر ان کے محافظت کے لیے کھڑے نہ ہو جاؤ۔ اتنا ظلم و ستم اگر ہو رہا ہے تو خاموش تماشائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اٹھو اور ان کی بھی جان و مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے دین کی بھی عزت آبرو کی حفاظت کرو۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قصے کے حوالے سے، جو کہ سورہ مومن میں اس مومن کا قصہ بتایا گیا ہے، اس کے حوالے سے یہ طریقہ مومنوں کو سکھایا کہ جب بھی مومن یا اللہ کے دین کے ساتھ ایسے ظلمانہ تشدد کا برتاؤ کیا جا رہا ہو تو پھر خاموش تماشائی بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر اس کی مدافعت کا کام کرو۔ بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے یہ سورت۔ اس سورت کا ایک اور نام، یعنی ایک تو نام المومن ہے، اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام بھی آتا ہے، اس کو کہتے ہیں سورہ غافر۔ غافر کا مطلب اللہ کی صفت ہے بخشنے والا، بہت زیادہ بخشنے والا۔ اللہ کی صفت غافر کا چونکہ آگے ہی تذکرہ آئے گا، لہٰذا اس سورت کا نام سورہ غافر بھی رکھا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں سے لے کے آگے سورہ احقاف تک 7 صورتیں آتی ہیں، اور ان 7 صورتوں کی ابتدا حامیم کے حروف مقطعات سے ہو رہی ہے۔ تو ان 7 صورتوں کو حوامیم بھی کہا جاتا ہے یا آل حامیم بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا ایک نام آتا ہے دیباج القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے ابن مسعود کے حوالے سے کہ آل حوامیم دیباج القرآن ہے۔ دیباج کہتے ہیں ریشمی کپڑے کو۔ ریشمی کپڑے پہن کے انسان بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور مزین ہو جاتا ہے، تو گویا یہ دیباج القرآن ہے، قرآن کو مزین کرنے والی صورتیں بھی ہیں۔ اس کا ایک اور نام عرائس القرآن بھی آتا ہے۔ عروسہ کہتے ہیں دلہن کو، یعنی قرآن کو سجانے والی، خوبصورت بنانے والی دلہن کی طرح۔ دلہن ہوتی ہے نا جس دل کرتا ہے اس کو دیکھتے ہی رہیں، اسی طرح ان صورتوں کے ساتھ بھی معاملہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی روایت آتی ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے، اور قرآن کا مغز یا خلاصہ یہ آل حامیم ہے۔ اس میں ان کیوں مغز اور خلاصہ کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان میں تمام کے تمام عقائد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس میں رکھ دیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک اور روایت سے آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اپنے گھر والوں کے لیے گھر کی جگہ کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک شخص اپنے گھر سے اپنے گھر والوں کے لیے گھر کی جگہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو اس نے ایک ہرا بھرا میدان دیکھا، وہ خوش ہو گیا، اس کا دل کیا کہ میں یہی گھر بنا لیتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے روضات دیکھے یعنی باغات دیکھے، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور زرخیز تھے۔ اسی طرح قرآن کی سرزمین کیا ہے؟ بالکل سرسبز اور شاداب ہے، اور جب وہ اس سرسبز اور شاداب زمین کے اوپر چلتا جاتا ہے، اس قرآن کو پڑھتا جاتا ہے، آگے 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 پہنچتا جاتا ہے، تو آگے اس کی خوبصورتی اور سبزے میں مزید اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے جب دیباج القرآن تک وہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حسن میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔
تو یہ صورتیں کیا ہیں؟ باغات کی طرح ہیں. جب ان کو پڑھتے ہیں تو ان کی تفریح ہو جاتی ہے. جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں تلاوت کرتے کرتے ان صورتوں پر آتا ہوں تو میری بہت تفریح ہو جاتی ہے. اصل میں ان صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو انداز کلام ہے وہ بہت ہی حسین ہے. وہ جو الفاظ کا جو ربط ہے اور الفاظ کا جو تسلسل ہے، پھر اس کے بعد اس کا جو رائم ہے، وہ جو ردم ہے، اور وہ جس طرح کے الفاظ اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں، وہ بڑے ہلکے پھلکے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت طریقے سے تمام کی تمام باتوں کی دہرائی ان 7 صورتوں کے اندر کر دی ہے. جیسے کہ باقی سارے کے سارے صورتوں کے قرآن مجید کے احکامات آتے ہیں، وہی ان 7 صورتوں میں ہمیں بہت ہلکے پھلکے انداز میں سارے عقائد مل جاتے ہیں. چلیں ان فضیلتوں کے ساتھ اس صورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم. حامیم حروف مقطعات ہیں. حامیم کے حروف مقطعات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تنزیل الکتابی، اس کتاب کا نزول بہت آہستہ آہستہ ہوا ہے، گریجولی نازل کیا گیا ہے. اس کتاب کو کس طرح سے، کہاں سے آئی ہے؟ من اللہ العزیز العلیم، اللہ زبردست علم والے کی طرف سے یہ کتاب گریجولی آہستہ آہستہ بتدریج تم لوگ تک نازل کی گئی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 2 صفات بتائی گئی ہیں اور قرآن کے نزول کا انداز اور طریقہ بتایا گیا ہے. وہ رب کیسا ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا ہے؟ وہ بہت عزیز، زبردست ہے. اس کی تمام چیزیں زبردست ہیں، اس کی طاقتیں زبردست، اس کی قدرتیں زبردست، اس کے قہر زبردست، اس کی جنت زبردست، اس کی رحمت زبردست، اس کے حساب کتاب زبردست، اس کی پوچھ گچھ زبردست، اس کے سوالات زبردست، اس کے تمام معاملات کیسے ہیں؟ العزیز ہیں، ہر طرح کی زبردست قدرتوں کا حامل وہ اللہ کیسا ہے؟ العلیم ہے، تمام کا تمام علم اسی کے پاس ہے. وہ علیم ہے، ہر قسم کا علم اللہ کے پاس ہے. اس کو معلوم ہے میری تمام کے تمام معاملات کا، میں جو عمل کرتی ہوں، پہلے کرتی تھی، آج کرتی ہوں اور آگے کروں گی، اس رب کے علم میں ہر چیز ہے. اس نے تمہارے لیے یہ کتاب بڑی گریجولی نازل کی ہے، لہٰذا تم بھی اپنا تعلق کیسا رکھو؟ اس کتاب کے ساتھ گریجول رکھو، آج جڑے رہو، کنٹینیوس رکھو، لیکن گریجولی اس کو پڑھتے جاؤ. اس کے اندر سے تمام حکمتوں کو سیکھ کر اپنی زندگی میں ان چیزوں کو لاگو کرتے جاؤ. اپنے اوپر کرو، پھر اپنے گھروں پہ کرو، پھر اپنے معاشرے پہ کرو، پھر پورے قوم میں کرو، اور پھر اس کو ملک میں، پوری ملک و ملت کے اندر، پوری دنیا میں اس کے قوانین کو لے کر اٹھو اور ساری دنیا تک پھیل جاؤ. یہ بڑا گریجول کرنے کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بھی گریجول نازل کیا اور ہم نے بھی اس کے ساتھ اپنا تعلق گریجول رکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آج ہی جو ہے وہ پڑھ کے اور میں کہوں سارا قرآن بھی میں آج ہی پڑھ لوں اور میں آج ہی سارا کی ساری چیزوں پر عمل کر لوں، ساری اپنی غلط عادتیں بھی نکال دوں اور نئی عادتیں بھی لے آؤں. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی. ہمیشہ تیز بارش جو ہے وہ موسلا دھار بارش نقصان دے کے جاتی ہے، فائدہ مند نہیں ہوتی. تو آہستہ آہستہ گریجولی جب ایک چیز کو نازل اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو سارے کا سارا پانی مٹی میں جذب ہو جاتا ہے. اسی طرح اس کا تعلق آہستہ آہستہ گریجول رکھو. وہ بڑا زبردست ہے، بڑا علم والا ہے. اس کے علم میں سے کچھ حصہ تمہارے ہاتھوں میں اس قرآن کی صورت میں اس نے اتارا ہے، لہٰذا آہستہ آہستہ اس علم کو اپنے اندر لے کر آتے چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیں بہترین معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں عالم قرآن بھی بنائے اور عالم قرآن بھی بنائے. غافر الذنب. اب اللہ تعالیٰ نے آگے اپنی کچھ صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ دیکھو وہ زبردست تو ہے، علم والا بھی ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ تم اپنی پرانی زندگیاں کس طرح سے گزار کر آئے ہو. کوئی اندھیروں میں بھٹکتا رہا، کوئی بدعتوں میں مبتلا رہا، کوئی شرک بھی کر گیا اور کوئی کس طرح سے غیبتوں کے چکر میں پڑا رہا، کوئی جھوٹ کے دلدل سے نکلتا ہی نہیں تھا، کوئی بے حیائی میں ڈوبا ہوا تھا، کوئی شراب نوشی میں تھا، کوئی زنا کار تھا. ہر طرح کے معاملات کر کے آج اگر تم آ گئے ہو تو کوئی بات نہیں. غافر الذنب. وہ رب کیسا ہے؟ وہ تمام کے تمام گناہوں کو
الذنب تمام گناہوں کو کیا کرے گا؟ غافر بخش دے گا. تم آ کے تو دیکھو, پلٹ کے تو دیکھو. پیچھے ہی ہم نے سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتایا تھا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, اللہ تو تمام کے تمام گناہ معاف کر دے گا. یہ مومنوں کو نہیں کہا تھا, اللہ نے کس کو کہا تھا؟ یا ایھا الذین اسرفوا علی انفسہم, اے لوگوں جو کیا, یا عبادی الذین, اے میرے بندوں, اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے. کوئی بات نہیں, ظلم کر کے آ گئے ہو, آ تو گئے ہو اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کی صفت ہے کہ وہ گناہوں کو ہے ہی بخشنے والا, وقابل التوب, اور وہ تو توبہ کو قبول کرتا ہے. تم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آؤ گے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے پلٹنے والے کے لیے زمین اور آسمان سے جانے کا حکم نہ دے؟ اللہ تعالیٰ پلٹنے والے کے لیے زمین آسمان سے جانے کا حکم دیتا ہے. وہ پچھلے بھی بخشے گا, توبہ کرنے کے بعد تمہارے اگلے بھی جو ہوں گے اللہ وہ بھی بخش دے گا. شدید العقاب, سخت عذاب دینے والا بھی ہے. ذی الطول, ہر چیز پر اقتدار اسی کا ہے. لہٰذا جب اللہ کی طرف, اللہ کا اقتدار ہر چیز کے اوپر ہے, نہیں پلٹو گے تو وہ سخت عذاب بھی دے سکتا ہے, شدید العقاب بھی ہے, اور اگر پلٹ جاؤ گے تو پچھلے بھی معاف کرے گا, اگلے بھی معاف کر دے گا. فکر نہ کرنا, ذی الطول, وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے, اتنا با اقتدار. لا الہ الا ہو, نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ, صرف وہی معبود ہے, لہٰذا عبادت کرنا ہے تو اسی کی کرو. کیوں؟ الیہ المصیر, کیونکہ اسی کی طرف تو تمہیں پلٹ کر جانا ہے. تو اگر عبادت کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین کی کرنی ہے, اور الہ واحد بنا کے کرنی ہے, صرف اس کی کرنی ہے, خالصتاً اس کی کرنی ہے. نہیں کیونکہ ہم نے پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. وہ کیسا ہے شروع میں ہی بتا دیا, العزیز, زبردست بھی ہے, شدید العقاب بھی ہے. نہیں مان کے چلو گے تو وہ پھر پوچھ بھی کر سکتا ہے, اور پھر تمہیں عذاب کے سے مبتلا بھی کر سکتا ہے. لہٰذا مان لو گے تو پلٹاؤ, بخش دے گا, سارے گناہوں کو بخش دے گا, فکر ہی نہ کرو. ما یجادل فی آیات اللہ, نہیں وہ جھگڑتے اللہ کی آیات میں, الا الذین کفروا, مگر وہ جو جنہوں نے کفر کیا ہے. اللہ نے صاف یہاں پر بتا دیا کہ اللہ کی آیات میں جھگڑا اگر کوئی کرتا ہے, اللہ کی آیات میں نکتہ چینیاں کرنا, بحث تکرار کرنا, خواہ مخواہ کی کیا کرنا, حجت بازیاں کرنا, یہ ہے ایسے ہے, کیوں ہے ایسے, کیوں نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے, آج تو ایسے نہیں ہو سکتا, کل تو ویسے ہوتا تھا, اس قسم کی ساری باتیں کیا ہوتی ہیں؟ حجت بازیاں ہوتی ہیں, بحث تکرار, اعتراضات, کرٹیسزم کا معاملہ. یہ سارے کون کرتے ہیں؟ یہ وہ کرتے ہیں یجادلوا فی آیات اللہ, اللہ کی آیات میں جھگڑا کون کرتا ہے؟ الا الذین کفروا, صرف وہی کرتے ہیں جو اللہ کی آیات سے انکار کرتے ہیں, اللہ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. یہ ان کا کام ہوتا ہے. مومن کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی آیات میں بحث مباحثے کرے, نکتہ چینیاں کرے, اعتراضات کرے. اس کا معاملہ ہرگز بھی ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کیا کرتا ہے؟ سمعنا واطعنا کرتا ہے. وہ تو کہتے ہیں نہیں سمجھ آ رہا, کوئی مشکل ہے, کوئی متشابہ آیت ہے, تو وہ کہتا ہے قالوا آمنا به کل من عند ربنا, یہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اگر ہمارا دماغ اس کو نہیں ایکسپٹ کرنا تو کوئی بات نہیں, کل من عند ربنا, ہر چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے, اس میں عین حق ہے, اللہ صادق ہے. ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے؟ لہٰذا وہ حق سچے اللہ کی سچی باتوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان لاتا ہے. اس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ جھگڑے کرے, اعتراضات کرے, نکتہ چینیاں نکالے. فلا یغررک, بس نہ دھوکے میں ڈالے, تقلبہم فی البلاد, اور چلنا پھرنا, الٹ پلٹ, تقلبہم کہتے ہیں الٹ پلٹ ہونا, آنا جانا, یعنی ان کا دنیا بھر میں, شہر بھر میں, بلاد غلط کی جمع ہے, شہروں میں ان کا چلنا پھرنا, آنا جانا, ان کی ترقیاں دیکھ کر تم دھوکے میں مت پڑو. گویا اللہ کو نہ ماننے والے جو نکتہ چینیاں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, جھگڑے کرتے ہیں اللہ کی آیات میں, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کی دنیا میں چلت پھرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. این ممکن ایسا ہو کہ دنیا میں ایسے لوگ جو اللہ کے انکاری ہیں, اللہ کی آیات کے انکاری ہیں, وہ دنیا میں بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوں, پھل پھول رہے ہوں, بہت زیادہ
ریفائنڈ اور ہمیں بہت زیادہ اپر کیٹیگری میں نظر آئیں، ممکن ایسے ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو جتنا دیا ہے اس سے پوچھ اور پکڑ بھی اتنی ہی ہونی ہے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہے کہ دنیا کی نعمتوں کا ملنا اللہ کی رضا کا کرائٹیریا کبھی بھی نہیں ہوتا، جس کو جتنا دیا ہے اس سے پوچھ بھی اتنی ہونی ہے۔ اور عین ممکن ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ بھی طریقہ اور سنت ہے کہ کبھی کبھار اللہ سبحانہ تعالیٰ جو دے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، یہ ان کو ڈھیل دی جا رہی ہوتی ہے، اور ڈھیل دینے کے بعد پھر اللہ کی پکڑ اچانک آتی ہے۔ تو عین ممکن ہے اس قسم کے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں ہمیں بہت زیادہ اپر کیٹیگری میں نظر آئیں، بہت زیادہ فلرشڈ نظر آئیں، بہت زیادہ ترقی یافتہ نظر آئیں، تو کہا جا رہا ہے ان کو دیکھ کے تم دھوکے میں مت پڑ جانا۔ کذبت قبلہم، جھٹلایا تھا پہلے ان سے، قوم نوح والاحزاب من بعدہم، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان سے پہلے جھٹلایا تھا، اور مختلف اور گروہوں نے بھی جو کہ ان کے بعد آئے تھے، یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کے نبیوں کو نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان سے بعد آنے والوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ، اور انہوں نے ہر امت نے یہ ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنے رسول کے ساتھ کیا کریں، لِيَأْخُذُوهُ، کہ وہ اس کو لے جائیں، مطلب اپنے اس رسول کے اوپر جھپٹا مارے، اپنے رسول کو ہٹا ہی دیں، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، اور وہ بحث تکرار کریں باطل کے ساتھ، لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، تاکہ وہ حق کو ہی ڈگمگا دیں۔ یعنی اس سے پہلے کیا ہوا تھا، بہت ساری ایسی قومیں بھی آئی تھی جنہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ہر امت نے کہ اپنے رسول کے اوپر جھپٹے اور ان کو کیا کرے، حق کو نیچا دکھانے کی کوشش میں باطل کے ہر ہتھیار کو آزما لے اور حق کو نیچا دکھا دے۔ فَأَخَذَتْهُمْ، بس اللہ نے کہا میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسی تھی میری سزا۔ گویا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ جھٹلائیں گے تو یاد رکھیں کہ اللہ کی پکڑ آ کے رہے گی، یہ بچ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح سچ ہو گئی بات تیرے رب کی، عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، کفر کرنے والوں کے اوپر تیرے رب کی بات سچی ہو گئی، یہ کہ کفر کرنے والے کیا ہیں، اصحاب النار ہیں، وہ جہنم میں ہی جائیں گے۔ کفر کرنے والے تو جہنم میں جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ کی پکڑ پہلے بھی کفر کرنے والوں پر آئی تھی، اب بھی آ کر رہے گی، لیکن جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا ملے گا، اللہ تعالیٰ اگلی آیات میں بتا رہے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، وہ جو اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اللہ کے عرش کو جو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ کون ہیں، فرشتے۔ حاملان عرش فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ حاملان عرش فرشتے، اور ومن حولہ، اور جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے مقرب ترین فرشتے۔ ویسے بھی فرشتے اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہیں، لیکن ان میں سے بھی جو سب سے قریب ہے اللہ کے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حدیث بتاتی ہے کتنے حاملان عرش فرشتے ہیں، عام طور سے 4 حاملان عرش فرشتے ہیں، لیکن قیامت کے دن 8 حاملان عرش فرشتے ہو جائیں گے۔ تو مجھے آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں پر ایمان ہمارے دین کا لازمی جز ہے، ہمیں ان پر ایمان لانا ہی لانا ہے کہ فرشتے اللہ کی نوری مخلوق ہیں اور ان کے اندر شر کا مادہ نہیں ہے، سراسر خیر ہی خیر ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، اللہ کے ہر حکم کو جو ان کو دیا جاتا ہے اس کی وہ اطاعت کرتے ہیں۔ یہ غیر اختیاری مخلوق ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، بے شمار تعداد ہے اس کی، لیکن کرتے کیا ہے، پورا کا پورا کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں سنبھالا ہوا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے مقرب ترین ہے، سب سے زیادہ قریب، وہ کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ کے عرش کو بھی اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے ارد گرد بھی رہتے ہیں، یعنی کہ عرش کے ارد گرد بھی ہیں۔ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ مخلوق جو مقرب ترین مخلوق ہے، یہ کر کیا رہی ہے، یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، گویا ہر وقت ذکر الہی میں مگن، ٹھیک ہے، وہ ذکر الہی میں مگن رہتے ہیں۔ یؤمنون بہ، وہ اللہ کے ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، ہر
کہیں پر مان کر چلتے ہیں، اس کو اپنا رب مانتے ہیں، اس کی مان کے چلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ تسبیح کر رہے ہیں، دوسرا کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہر بات کو مان کے چلتے ہیں، اللہ کی پاکی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرتوں کو، صفات کو، اختیارات کو مانتے ہیں، اس کی تمام مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، اللہ کی ربوبیت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی صفات پر ایمان لاتے ہیں، تمام صفات کاملہ کو مانتے ہیں، اس کی اسماء حسنہ کو مانتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اس پر ان فرشتوں کا معاملہ ہے۔ اور کیا کر رہے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ استغفار کرتے ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ یہ تیسرا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ گویا 5 کام بتائے گئے ہیں، ایک تو وہ اٹھائے ہوئے ہیں حج کو، دوسرا ایک گرد ہے وہ جو بیت المعمور کے گرد جو ہے چکر لگاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ایک گرد رہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان کے 3 عمل پھر بتائے گئے، اٹھایا ہوا بھی ہے، چکر بھی لگا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ذکر الہی میں مگن ہیں، اللہ کے اوپر، اللہ کی تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور ایک اور کام کر رہے ہیں بڑا ضروری، استغفار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا، کس کے لیے کر رہے ہیں، للذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ اب جھٹلانے والوں کے لیے تو بتا دیا اللہ نے کیا ہوگا، کفرو کرنے والوں کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ پکڑ کیسے آئے گی اور اصحاب النار ہونے والے، لیکن جو ایمان لانے والے ہیں ان کو کیا مل رہا ہے، ان کو تو فرشتوں کی دعائیں مل رہی ہیں۔ کیا درجہ ہے ایمان لانے والوں کا، سبحان اللہ۔ ایمان لانا کوئی مذاق چیز نہیں ہے۔ اللہ پر جو ایمان لاتا ہے، اللہ کو مان کے، اللہ کی مان کے جب چلتا ہے، تو پھر وہ چاہے دنیا بھر اس کو چھوڑ جائے، چاہے وہ ساری زندگی، سارے گھر میں، سارے خاندان میں نکو بنا دیا جائے، سارے معاشرے میں اس کو نیچا دکھایا جائے، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو تسلی دے رہے ہیں کہ تمہیں اکیلے ہونے کا احساس نہیں ہونا چاہیے۔ تمہاری دوستیاں اگر دنیا والوں سے ختم ہو گئی ہیں تو تمہاری دوستیاں کائناتی دوستیاں ہو گئی۔ دنیا والوں کی دوستیاں تو عارضی ہوتی ہیں، وہ تو اس وقت تک رہتی ہیں جب تک کہ تمہارے وہ دفنانے کا معاملہ نہیں ہو جاتا بس، اور وہ عام طور سے تو وہاں تک بھی نہیں رہتی، ادھر پیسہ اور مال ختم ہوا یا اقتدار ختم ہوا تو دوستیاں دنیا کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایمان لے آؤ گے تو یہ دوستیاں کہاں پہ جائیں گی، یہ کائناتی دوستیاں ہو جائیں گی۔ تمہارے لیے تو فرشتے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہوں گے۔ گویا اس ایمان لانے والوں کو دنیا کی محبتیں ہی نہیں ملتی، گلوبلی صرف ان کی دوستیاں نہیں رہتی، ان کی دوستیاں آفاقی اور کائناتی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی دوستیاں تو عالم ملکوت تک پہنچ جاتی ہیں، فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے یہ بہترین چیز ہے، حاملان عرش فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے حدیث میں آتا ہے کہ بہترین ہدیہ جو ایک مومن کو دیتا ہے وہ ہے دعا کا ہدیہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مومن جب دوسرے مومن کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس کی ہر دعا پر آمین کہتا جاتا ہے، اور جب وہ دعا ختم کر کے آمین کہتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے یہ سب تیرے لیے بھی ہو۔ تو اتنی خوبصورت چیز ہے کہ یہ عمل تو فرشتوں کا اللہ نے مومن بندوں کے لیے بھی پسند کیا ہے۔ بہترین عمل کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندے کے لیے دعائیں کرے، بہترین ہدیہ جو مومن کو دیتا ہے، تو یہی بہترین ہدیہ فرشتے جو ہیں وہ ایمان لانے والوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ کب کرتے ہیں وہ یہ دعائیں، کس وقت کرتے ہیں؟ احادیث سے ہمیں بے شمار اعمال پتہ چلتے ہیں جس وقت ایمان لانے والوں کے لیے فرشتے دعائیں استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن پاک میں فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ اجر عظیم مغفرت اور اللہ کی طرف سے کیسے ان کو ملتی ہے؟ یہ کب ان کو ملتی ہے؟ ذکر کرنے سے۔ تو ذکر کرنے میں ہوتا کیا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو ہر حدیث بتاتی ہے کہ جب حاضرین محفل ذکر کی محفل میں شامل ہوتے ہیں یا جب شامل ہونے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں بخشش اور استغفار کرتے رہتے ہیں۔
آپ چل کر آئے ہیں. آپ کے آنے میں جب سے آپ نکلے آپ کے لیے دعائے بخشش اور استغفار ہو رہا تھا. آپ جتنی دیر اس حاضرین محفل اس محفل میں بیٹھے رہتے ہیں فرشتے دلوں کے اندر سکینہ بھی نازل کرتے رہتے ہیں اور اپنے پروں سے بھی ڈھانپ لیتے ہیں اور قدموں کے نیچے پر بھی بچھاتے ہیں اور بیٹھے والے لوگوں کے لیے دعائے بخشش اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں. ایک شخص حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا اور حضرت ابو ہریرہ نے اس سے جب بات کی تو حضرت ابو ہریرہ نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بھائی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم صرف اس حدیث کے مسئلے کو پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے ہو یا کوئی اور بھی مقصد تھا تمہارا؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں صرف اور صرف اس حدیث ہی کے مسئلے کو پوچھنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو اس کے مسئلے کے پوچھنے سے پہلے حدیث سنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کوئی خالصتاً دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اور اس کے لیے بخشش کی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. کون کون؟ ہواؤں کے پرندے، جنگل کے درندے، سمندر کی مچھلیاں اور آسمان میں فرشتے. سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے. آپ اور میں انشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ خالصتاً دین کا علم ہی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمیں ان سب کی بخشش کی دعاؤں کا حقدار بناتا ہے. عمل تو ہمارے ایسے ہیں نہیں شاید انہی کی دعاؤں سے ہم بخشے جائیں. تو کبھی بھی دین کی دعوت، دین کی محفل کی دعوت سے دور نہیں رہنا چاہیے، دوڑ دوڑ کر بھاگنا چاہیے اور پہنچنا چاہیے. خالصتاً ہم اسی کے لیے آتے ہیں، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہوتا کہ ہم سیکھ لیں اور سکھا لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے. تو ذکر کے بعد ایک اور ذکر کا طریقہ دعا نماز ہے. تو نماز میں ذکر کے حوالے سے آتا ہے، حدیث بتاتی ہے کہ جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر وہیں ذکر اذکار کرتا رہتا ہے تو وہ بھی ایک نماز ہی کی حالت ہے. تو جتنی دیر وہ یہ عمل کرتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں استغفار کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی اپنے مومن بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے، اس کی بیمار پرسی کے لیے نکلتا ہے، صبح نکلتا ہے تو شام تک، شام کو نکلتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو جتنی دیر وہ درود سلام بھیجتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں بخشش اور استغفار کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جب کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جائے تو جب کوئی شخص لڑائی جھگڑے میں صبر کرتا ہے اور بولتا کچھ نہیں ہے، ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے پاس ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے. وہ آ کے آپ حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہنے لگا، بدو تھا، انتہا زیادہ برے الفاظ استعمال کرتا رہا. تھوڑی دیر تو حضرت ابو بکر سنتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے وہ جو بدو کہہ رہا تھا. تھوڑی ٹائم گزرا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو پلٹ کے جواب دیا. جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو پلٹ کے جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق پریشان ہو گیا. پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک وہ بدو مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ آپ مسکراتے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی میں نے کچھ بولا تو آپ وہاں سے اٹھے اور چلے آئے، یہ کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر میں دیکھ رہا تھا کہ جب تک وہ شخص تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا تمہاری طرف سے اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں ان فرشتے کی ان جواب کو دیکھ کر سن کر میں مسکرا رہا تھا، اور وہ فرشتہ تمہارے لیے دعائیں استغفار کر رہا تھا، تمہارے لیے دعائیں بخشش کر رہا تھا. اور جیسے ہی تم نے بولا تو پھر تمہاری جگہ فرشتہ سے وہاں سے فرشتہ چلا گیا، تم جو پورا ہو گئے اس کے کام کے لیے تو وہ وہاں سے چلا گیا اور اس جگہ پہ شیطان آ گیا. تو میں وہاں پر نہیں ہوتا جہاں پر شیطان ہوتا ہے.
تو اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہے یا لڑائی جھگڑا کرے تو اس میں جب صبر کریں اور کچھ نہ بولے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ مقرر ہوتا ہے جس کی دو باتیں ہمیں مل رہی ہوتی ہیں، ایک تو دعائے استغفار مل رہا ہوتا ہے اور بخشنے کی دعا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ ہماری طرف سے جو جواب دے رہا ہوتا ہے جو میرا خیال ہے ہمارے جوابوں سے کئی گنا زیادہ بہترین جواب ہوں گے۔ پھر وہی بات کہ جب مومن اپنے مومن بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ بھی اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص سحری کرتا ہے تو سحری کرنے والے شخص کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جتنی دیر وہ شخص سحری کرتا رہتا ہے فرشتہ اس کے لیے دعائے استغفار کرتا رہتا ہے۔ تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ وہ برکت ہے جو فرشتوں کی دعاؤں سے ہمیں مل رہی ہوتی ہے کہ فرشتے ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہجرت کرنے والوں کے لیے، جہاد کرنے والوں کے لیے الحمدللہ آپ سب بھی مجاہد بھی ہیں اور مہاجر بھی ہیں۔ ہم اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نکلتا ہے، وہ بھی کون ہوتا ہے؟ مجاہد ہوتا ہے اور مہاجر بھی ہوتا ہے۔ ٹیمپرری ہجرتیں تو کر کے آئے نا، اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنے آرام کو چھوڑ کر، ہر ایکٹیویٹی کو چھوڑ کر، کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کے دین کو حاصل کرنے کے۔ تو آپ بھی کیا ہیں؟ مجاہد بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں۔ تو یہ مجاہد اور مہاجر کے لیے بھی فرشتوں کی دعائیں بخشش اور استغفار ملتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کی ان دعاؤں کو محسوس کیا کریں، ان کو محسوس کیا کریں۔ یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ ان دوستوں کی دعائیں ہیں جو انہوں نے ہمیشہ ہمارے سامنے ساتھ رہنا ہے۔ آگے ہی انشاءاللہ سورہ الف لام میم سجدہ میں آئے گا، کنٹینیوٹی سے اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بتا کے مومنوں کو تسلی بھی دلا رہے، تشفیر بھی دلا رہے۔ فکر کیوں کرتے ہو؟ تمہارے لیے تو دوستیاں ان کی ہیں جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو اللہ کی مقرب ترین مخلوق ہے۔ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب وسیع ہے ہر چیز کے اوپر تیری رحمت اور علم، یعنی تیری رحمت اور تیرا علم تو کی وسعت تو ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے گویا ایک دعا کا انداز اور طریقہ یہاں سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف کی جا رہی ہے، حمد و ثنا کی جا رہی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ دعا کرنے کا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔ تو فرشتے بھی کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد و ثنا کے بیان کر رہے ہیں کہ اس کی رحمت کا واسطہ دے رہے ہیں اور اس کے علم کا واسطہ دے رہے ہیں کہ اے علیم تیری تو علم ہر چیز پہ چھایا ہوا ہے، اے رحیم تیرا رحم تو ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ اب تو کیا کر؟ فاغفر للذین تابوا، تو ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی ہے، جو پلٹ آئے ہیں، جو تیری طرف آ گئے ہیں نا، ایمان لے آئے ہیں، اپنے پچھلے قصوروں سے شرمندہ ہیں، نادم ہیں اور توبہ کر رہے ہیں تجھ سے، اللہ تو ان کو بخش دے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا، مومنوں کو توبہ کی طرف مائل کیا تھا اور کہا تھا کہ توبہ کر لو، انیبوا الی ربکم واسلموا لہ۔ سب سے پہلے کہا تھا نا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کرو کیا؟ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، اللہ کی طرف انابت کرو، پلٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ تو طریقہ سکھایا گیا تھا پلٹنے کا، توبہ کرنے کا۔ ہم نے وہاں ڈیٹیل سے پڑھا تھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو پرانے قصور ہو گئے اللہ تو اس پر معاف کر دے، جیسے بھی کیے جو بھی کیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو رحیم ہے، تو غافر الذنب ہے، تو قابل التوب ہے۔ یہاں بھی اللہ کی انہی صفات سے تذکرہ کیا گیا، سورت کی شروعات کی گئی اور کہا گیا کہ یہ اب پلٹ آنے والے لوگ ہیں، یہ توبہ کر کے آ گئے ہیں تیرے طرف، اے اللہ تو کیا کر، یہ ایمان لے آئے ہیں۔ فاغفر للذین تابوا، جن لوگوں نے توبہ کی ہے، جو پلٹ آئے۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پلٹنا۔ توبہ جب انسان، آپ کہہ لیجئے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی میں اپنا رخ پلٹ لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت بھی اس سے رخ موڑ لیتی ہے۔ جب وہ پلٹ کے اللہ کی طرف آتا ہے، تواب ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ بھی تواب ہوتا ہے، اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ پلٹتا ہے اس کی طرف۔ تو ابھی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی صفت پڑھی نا، قابل التوب ہے، توبہ کرنے کو کیا کرتا ہے؟ پلٹ والے کو کے لیے قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو، اور اللہ تعالیٰ کی صفت تواب بھی ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ بھی پلٹتا ہے، اپنی رحمت کو پلٹا کے اس پلٹنے والے شخص کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں اے اللہ تو کیا کر، تو رحمت اتنی زیادہ، تیرا علم تو اتنا
اتنا زیادہ، لیکن تو کیا کر، جو پلٹ آیا ہے، جو تیری طرف آ گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، انہوں نے بخشش طلب کی ہے، تو انہیں بخش دے۔ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور پیروی کی ہے انہوں نے تیرے راستے کی، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ، اے ہمارے رب ان کو داخل کر ان جنتوں میں، ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ نہ صرف ان کو داخل کر جنتوں میں، بلکہ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کے ازواج اور ان کی ذریت یعنی ان کی نسلوں میں سے بھی، من صلحہ، جو صالح ہیں، اللہ تو ان کو بھی جنتوں میں داخل فرما دے۔ تو اللہ اتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ گولا علم تو تیرا سب سے زیادہ، رحمت تیری ہر چیز پر چھائی ہے، لیکن حکمتیں بھی تیری سب سے زیادہ ہیں، زبردست بھی تو ہے، تیرے ہر فیصلے میں حکمت ہے، تجھے معلوم ہے فیصلہ تیرا ہی چلنا ہے، اپنے علم کی بدولت تجھے معلوم ہے کہ کوئی ظاہرتاً پلٹا ہے یا کوئی واقعتاً اللہ تیری طرف پلٹ کر آیا ہے۔ رحمت تیری ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، غضب تیرے سے سب سے زیادہ رحمت ہے، تو اے اللہ تو کیا کر، تو ایسے پلٹنے والوں کے لیے نہ صرف اپنی بخشش ان تک رکھ، بلکہ کیا، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے آباء و اجداد ہیں، ان کے ازواج ہیں، اور جو ان کی اولادیں ہیں، جن سے انسان کا سب سے زیادہ قریبی محبت کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ ان سب کو بھی اگر وہ صالح ہیں تو ان کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ہمیں ہمارے اہل خانہ کے ساتھ جنتوں میں، جنت الفردوس میں داخل فرماتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ رہے حکمتوں والا تو ہے، حکمتیں تیری ہیں، علم تیرا سب سے زیادہ ہے، ہم تو ایک سفارش کر سکتے ہیں، تو اے اللہ تو ہماری سفارش بھی ان کے حق میں قبول فرما لے۔ اللہ کو کوئی آرڈر نہیں دے سکتا، یہاں پر بھی وہ اللہ کو آرڈر نہیں دے رہے، انت العزیز الحکیم، حکمتیں تیری سب سے زیادہ ہے، حکیم رب تو ہے، زبردست بھی تو ہے، پکڑنے کو آئے تو پکڑ بھی سکتا ہے، ہماری سفارش ان کے لیے تو قبول کر لے۔ تو کیا خیال ہے، کیا اتنی مقرب مخلوق کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ اور کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ ایمان لانے والوں کے لیے وہ سفارشیں بھی ان کے حق میں عطا فرما رہا ہے۔ اور پھر آگے سے کہتے ہیں وَهَلْتِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بچا لے، یعنی نہ صرف ان کو جنت میں داخل کر، نہ صرف ان کو ان کی گناہوں سے بخشش عطا فرما، نہ صرف ان کے اہل خانہ کے ساتھ ان کو جنت میں لے جا، بلکہ کیا کر، وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ، اور ان کو برائیوں سے بھی بچا لے، ان کو گناہوں سے بھی بچا لے، ان کو تکلیفوں سے بھی بچا لے۔ سیئات میں تینوں چیزیں آتی ہیں، برائیاں بھی، تکلیفیں بھی، اور پریشانیاں بھی۔ ہر چیز سے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو برائیوں سے، تکلیفوں سے بچا لے۔ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ، اور جس کو تو نے بچا لیا اس قیامت کے دن، کس سے، تکلیفوں سے بچا لیا، قیامت کے دن کی برائیوں سے، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے جس کو تو نے بچا لیا، فقد رحمتہ، پس یقیناً تو نے اس کے اوپر اپنی رحمت کر دی۔ اللہ اپنی رحمت اس دن ہمارے شامل حال کر دینا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو ایسے نہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تیری رحمت ہی ہے جو ہمیں پار لگائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمت میں بھر لیجئے گا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی تو عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں یہ عظیم الشان کامیابی عطا فرما دے۔ ان الذین کافروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر، کہ البتہ اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ بہت بڑا ہے، من مقتکم انفسکم، اس غصے سے جو تمہیں اپنے اوپر آ رہا تھا، اذ تدعون الی الایمان فتکفرون، کہ جب تمہیں پکارا جاتا تھا ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے، یعنی کہ جب تمہیں ایمان کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم کفر کرتے تھے۔ اس وقت اللہ کو تم پر اتنا شدید غصہ آتا تھا جتنا غصہ تمہیں آج اپنے اوپر آ رہا ہے نا، اے جہنمیوں، تو کفر کرنے والوں، آج تمہیں اپنے اوپر غصہ آ رہا ہے، اللہ کو اس وقت تم پر زیادہ غصہ آتا تھا کہ جب تمہیں بلایا جاتا تھا کہ ایمان کے لیے تو تم کفر کرنے لگ جاتے تھے، پیٹ موڑ کے بھاگ جاتے تھے، جو ہے وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اب وہ آج کیا کہیں گے؟
آج کفر کرنے والے جو غصہ آج ان کے اپنے اوپر آ رہا ہے نا، اور وہ کہیں گے قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، امتنا اثنتین، تو نے تو ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی، واحییتنا اثنتین، اور 2 مرتبہ زندگی دی ہے، فاقترفنا بذنوبنا، پر ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنے قصوروں کا ہم اعتراف کرتے ہیں، فہل الی خروج من سبیل، کوئی ہے نکلنے کا راستہ یہاں سے؟ کوئی اب ہے کوئی یہاں پر نکلنے کا راستہ؟ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو نے 2 دفعہ زندگی دے دی، 2 دفعہ تو نے موت دے دی، اب کوئی یہاں سے نکلنے کا راستہ ہے؟ یہ کفر کرنے والے اس دن اللہ کو کہہ رہے ہوں گے 2 دفعہ زندگی اور 2 دفعہ موت کیسے اللہ تعالیٰ نے دے دی؟ اس دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے 2 دفعہ زندگی بھی دے دیا، 2 دفعہ موت بھی دے دیا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں بتایا تھا، بہت پہلے ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ سے کفر کر کیسے سکتے ہو، کنتم امواتا، تم تو موت کی حالت میں تھے، مرے ہوئے تھے تم، ثم احیاکم، پھر اللہ نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی کہ ہم عالم اللہ جو ارواح ہے، جو وعدہ اللہ سے جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا تھا، اس وقت اللہ نے جسموں کو اور روحوں کو جوڑا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کے بعد اس وعدے کو لیا اور وعدے الست کیا کہ الست بربکم، قالوا بلا شہدنا، تمہارا کیا نہیں ہوں میں رب تمہارا؟ تو سب روحوں نے، سب جسموں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا بلا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اس کے بعد موت کر دے دی، جسموں کو روحوں سے علیحدہ کر دیا، یعنی یہ پہلی موت تھی، ٹھیک ہے؟ اب روحیں کہاں ہیں؟ عالم ارواح میں۔ اب اللہ تعالیٰ ان جسموں کو دنیا میں دے کے، زندگی دے کے دنیا میں بھیجتا ہے، ثم احیاکم، پھر ہمیں پہلی زندگی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ثم یمیتکم، پھر اللہ ہمیں مار دیتا ہے، یعنی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم موت کہتے ہیں، پھر اس موت میں کیا ہوتا ہے؟ جسم اور روح الگ ہو جاتی ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، قیامت والے دن اٹھایا جائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے یہ 5 فیزز آف لائف، 5 ادوار زندگی ہمیں بتا دیے تھے۔ اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے 2 دفعہ زندگی بھی اب ان کو مل گئی ہے، 2 دفعہ موت بھی مل گئی۔ ابھی تو ہم صرف ایک زندگی اور ایک موت کو جانتے ہیں، جو ہم انٹینشنلی جانتے ہیں، اور سب کانشیسلی ہم ایک موت گزار کے آ چکے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتے نا تم کیا انسان کے سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے اوپر کبھی ایسا وقت نہیں آیا جب تک کوئی قابل قدر چیز نہ تھا، تو یہ وہ وقت ہے جب انسان اس دنیا میں نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے؟ پھر دنیا میں آتا ہے، پھر زندگی سے یہاں سے جاتا ہے، 3 چیزیں تو ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، جب 4تھی چیز بھی ہو جائے گی، وہاں اٹھا کے اللہ کے حضور جائیں گے تو ہم کہیں گے تو نے ہمیں 2 دفعہ زندگی دے دی، 2 دفعہ موت دے دی۔ تو یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں۔ آج کوئی نکلنے کی سبیل ہے تو اس وقت تو قصوروں کو اعتراف کام نہیں دے گا، اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہے؟ جب آج ہمیں اس بات کا اعتراف ہو جائے، اس وقت چاہے منت سماجت کریں، چیخیں چلائیں، دھاڑے ماریں، روئیں جوئیں، جو مرضی کریں۔ قرآن میں آتا ہے چاہے دنیا بھر کی مال اور دولت فدیے میں دیتے ہیں اور اس سے اتنا ہی اور بھی وہ دے دیں، اس دن قبول نہیں کیا جائے گا، اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ صدقہ دنیا میں آج فائدہ دے گا، آنسو ندامت کے آج فائدہ دیں گے، اعتراف گناہ آج فائدہ دے گا، توبہ کرنا آج فائدہ دے گا۔ اس وقت کی کوئی قبولیت فائدہ نہیں دے گی۔ وہ کہیں گے کہ ہم آج اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ذالکم بأنہ، یہ اس وجہ سے ہے، یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو یہ کیوں ہے؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم انکار کرتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اور جب اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کیا جاتا تھا، کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کبھی نفس کی مان لو، کبھی گھرانے کی مان لو، کبھی شوہر کی مان لو، کبھی ماں باپ کی مان کے ان کو خوش کر کے چلو، کبھی جناب رسوم و رواج کو فالو کر لو، اللہ کے علاوہ اور چیزوں کو بھی مانا جاتا تھا، تو کیا کرتے تھے تم؟ تؤمنون، تو تم ایمان لے آتے تھے، تم مان لیتے تھے۔ لیکن جب اکیلے اللہ واحد کی بات مانی جاتی تھی کہ تم اللہ ہی کی مانو، چاہے جو تمہارا نفس، تمہارا گھرانہ، تمہارا شوہر، تمہارے بچے، تمہارا رسوم و رواج کچھ بھی کہتے ہیں، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے قانون سے ٹکراتے ہیں تو ان کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ تم نے اللہ کی تلوار ہر چیز پر چلا دی ہے، تو تم کیا کرتے تھے؟ کفرتم، تمہارا کام کیا ہوتا تھا؟ تم انکار کر لیتے تھے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس فیصلہ
واسطے اللہ ہی کے لیے ہوگا، یعنی اللہ ہی کا فیصلہ آج چلنے والا ہے جو بہت بلند بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے۔ اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مذبذبینہ بینہ ذالک ہوتے ہیں نا، ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی اس کی مان لی کبھی اس کی مان لی، آدھے تیتر آدھے بٹیر، آسان مان لیا، مشکل کو چھوڑ دیا، اور کبھی اس کو خوش کر دیا کبھی اس کو خوش کر دیا، کبھی نفس کی مان لی کبھی شوہر کی مان لی کبھی اللہ کی مان لی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی دنیا بھی گئی ان کی آخرت بھی گئی۔ اللہ ہمیں ادخلوا فی السلم کافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر صبغۃ اللہ کو چڑھا دے۔ هو الذی، وہی ذات ہے وہ، یریکم آیاتہ، وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ اللہ ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اور وہ نازل کرتا ہے تمہارے لیے آسمان سے رزق، یعنی اللہ تمہیں اپنی نشانیاں بھی دکھاتا ہے۔ کائنات میں دیکھو ہر جگہ اللہ کی پہچان کی علامات بکھری ہوئی ہیں، وہ ہر جگہ ہر وقت تمہیں بتاتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے۔ تمہارے لیے آسمان سے رزق بھی نازل کرتا ہے۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، لیکن اس سے نصیحت نہیں پکڑتا مگر وہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہمیں انابت کا طریقہ سکھا دے۔ رجوع کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یونیب کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو ہر معاملے میں اللہ کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ خوشی ہو تو اللہ کی طرف شکر کے لیے رجوع کرتا ہے، پریشانی ہو تو دعا کے لیے رجوع کرتا ہے، حاجت روائی کرنی ہو تو اللہ سے ہی کرتا ہے، وہ بھی اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو بھی اللہ ہی کی طرف سے رجوع کر کے فیصلہ کرتا ہے، کوئی غلطی ہو جائے تو بھی توبہ کے لیے اللہ ہی کی طرف پلٹتا ہے، کوئی ہدایت دینی ہو تو بھی اللہ ہی سے دیتا ہے، اللہ ہی کے معاملات کو دیکھتا ہے، قرآن سے پکڑتا ہے، حدیث کو پکڑتا ہے اور اپنے معاملات کو لے کے چلتا ہے۔ یہ ہے وہ یونیب جس کے لیے اللہ نے فرمایا نصیحت اور نشانیاں اگر ملتی ہیں تو کس کو ملتی ہیں؟ اس کو ملتی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اس کو تو ہر جگہ اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے نا، اس کے لیے تو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے۔ اس کو وہ تو عبادت کیسے کرتا ہے؟ عبادت میں یہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تو اس کو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے بھی دیکھ ہی رہا ہے۔ تو گویا یہ احسان کا رویہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ ہر کام میں ان کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر چیز میں ان کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ صرف نماز میں نہیں وہ یہ سوچتے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، بلکہ وہ تو اگر کسی کو ایک گھونٹ پانی بھی پلاتے ہیں تو ان کو اللہ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کو میں پانی پلا دوں۔ وہ کتے کو پانی پلاتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ اللہ کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر جگہ ہر عمل میں ان کو اللہ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ان کا معاملہ اور یہ ہوتا ہے ان کا حال، جو ہر چیز میں جب انہوں نے اللہ ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو پھر ہر وقت ان کے حواسوں پہ اللہ چھایا ہوتا ہے۔ خوشی غمی، کوئی فیصلہ کرنا ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں منیب بنا دے، نعم العبد بنا دے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس پکارو اللہ کو خالص کر کے اسی کے لیے دین کو، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ گویا خالص کر کے اپنی ہر عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرو، اللہ کو پکارو، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ اللہ تو ہماری ہر عبادت کو اپنے لیے خالص کر لے، اللہ تو ہمیں اپنا مخلص بندہ بنا لے۔ بار بار آج تیسری صورت ہے جو کنٹینیوٹی سے اخلاص کے اوپر دعوت دے رہی ہے کہ اللہ کو خالص کر کے پکارو، چاہے مشرک ہو یا کوئی جتنا بھی ناگوار ہو، وہ کیسا رب ہے کہ وہ خالص کرو۔ رفیع الدرجات، بلند درجوں والا ہے، ذو العرش، صاحب عرش ہے، یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، وہ ڈالتا ہے روح کو اپنے حکم سے اوپر جس کے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کے اوپر چاہتا ہے وہ روح کو بھیج دیتا ہے۔ کون سی روح کو بھیجتا ہے؟ ایک تو زندگی کی حرارت والی روح کو بھیجتا ہے اور ایک نبی کو بھیجتا ہے، نبی کو کے اوپر جبرائیل امین کو بھیجتا ہے، یعنی کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے اوپر جبرائیل امین، جس کو روح الامین بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھیج کر اور نبی منتخب کر لیتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، وہ بہت قدرتوں والا ہے، بلند درجوں والا ہے، صاحب عرش ہے، اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے اپنا نبی مقرر کرے۔ گویا اللہ تعالیٰ
تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا میری مرضی سے ہی سارے انبیاء سلیکٹ کیے جاتے ہیں، انہی کو روحیں جو جبرائیل امین ہے میری مرضی سے سارے احکامات پہنچاتے ہیں۔ وہ کیوں پہنچائی جاتی ہے، کیوں یہ احکامات نبی کو منتخب کیا جاتا ہے اور اللہ کے احکامات پہنچائے جاتے ہیں؟ لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ، تاکہ وہ جو نبی بن گیا ہے وہ لوگوں کو اللہ کی ملاقات کے دن سے ڈرائے۔ فکر آخرت کو راسخ کرنا بہت ضروری ہے۔ انبیاء کو اسی لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے بتایا جائے کہ وہ کیا ہے، اللہ کے ساتھ ایک دن کی ملاقات ہونی ہی ہونی ہے، تو اس ممتحن کے ساتھ ملاقات کی تیاری کے لیے تیار ہو جائے۔ تو لہٰذا جب میں نے آپ نے اللہ کے حضور جانا ہی ہے، تو جب تک میرے اور آپ کے اوپر ذہنوں پر، ہمارے حواسوں پر فکر آخرت غالب نہیں ہوگی، ہمارے اعمال درست نہیں ہو سکتے۔ انسان تب ہی اپنی ایگزام کی تیاری کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا ٹیسٹ ہونا ہے اور مجھے وائوا کے لیے اپنے ایگزامنر کے پاس پہنچنا ہے، اور اس دن جب کہ تنہا میں اللہ کے حضور آؤں گی تو اللہ تعالیٰ نے فرمانا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، آج اکیلے آ گئی ہو میرے سامنے، سب کچھ چھوڑ آئی ہو، جو بینک بیلنس، مال، اسباب، کوٹھی، کاروبار، تمہارے عہدے اقتدار تھے، تمہاری خوبصورتیاں، تمہارے ہیرے، تمہارے ڈائمنڈز، تمہارے بینک بیلنسز اور جیولری، سب تم دنیا میں چھوڑ کے آئے، تمہاری اولادیں بھی چھوڑ آئے، ہر چیز تم دنیا میں چھوڑ کے آج تنہا میرے حضور آ گئی ہو نا۔ تو اس فکر کی تیاری، اس فکر کو غالب کر کے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرنی ہے، یہی ہمارا کام ہے جو آج ہم نے ہمارے اوپر جب ہوگا تو انشاءاللہ اس دن ہم اللہ کے سامنے بھی جو ہے سرخرو ہونے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، لیکن اس دن حال کیا ہوگا آگے آ رہا ہے، یوم الطلاق ہوگا، ملاقات کا دن ہوگا، یوم ہم بارزون، اس دن تو سب بے پردہ ہو جائیں گے، سب نکل پڑیں گے، بارزاں، سب ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا اس دن سب قیامت کے دن سب روز بے لباس ہوں گے، بے ختنہ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کوئی کسی کے ننگ کو نہیں دیکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، اس دن کسی کو کسی کا ننگ دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی بڑی ہوگی، میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، حالانکہ سب بے لباس اللہ کے حضور حاضر ہوں گے، بے لباس بھی ہوں گے، اور ہماری سارے اعمال بھی جو کچا چٹا اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہم سب کے عیبوں پہ پردے ڈال دے گا۔ اللہ تعالیٰ آج جو تو نے دنیا میں زندگی میں ہمارے عیبوں کو ڈھانپ کے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت میں بھی ہم سب کو عیبوں پر پردے ڈالے رکھنا اور ہماری عزتوں کو بچائے رکھنا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے اس دن کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہوگی، ہماری نیتیں بھی اللہ کے سامنے ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جب سب حاضر ہو رہے ہوں گے تو سب کیا ہے، پیچھے ہم پڑھ کر آئے تھے نا سورہ زمر کے آخر میں ہی تھا پورے قیامت کا نقشہ، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس دن سارے سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، دنیا کو اللہ تعالیٰ گیند کی طرح اپنی مٹھی میں گھما رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ پھر سب مر جائیں گے۔ جب 2 دفعہ سورج پہ پھونک مار دی جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کے لیے بادشاہت، کس کے لیے بادشاہت ہے آج؟ پھر خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اللہ اکیلے قہار رب کے لیے ہی آج کی بادشاہت ہے۔ کہاں ہے این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے اس دنیا کے جبار جو اتنا ظلم کرتے تھے، کہاں ہے اس دنیا کے متکبر لوگ، کہاں ہے وہ؟ آج آئے، کس کی آج حکومت ہے؟ صرف اور صرف میری حکومت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کے دن جب سب اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے، الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ نہیں دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا، دماغ کا سبب جو کوئی کما کے آئے گا تو جزا بھی اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، کوئی کسی کے عمل کی وجہ سے اس دن بخشا نہیں جائے گا، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ماں نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی اولاد کی بخشش نہیں ہوگی، اگر بیوی نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی شوہر کی بخشش نہیں ہوگی، اگر شوہر نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اس کی بیوی کو نہیں بخشا جائے گا۔ مثالیں میرے آپ کے سامنے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بخشا نہیں گیا تھا، ڈبو دیا گیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی
بخشی نہیں گئی تھی، اس کو بھی اللہ کی طرف سے پورا عذاب آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ فرعون کی بیوی آسیہ جنت کی حقدار بنی تھی کہ نہیں بنی تھی؟ تو کسی نیکوکار کی نسبت آپ کو قیامت کے دن بخشنے کا فائدہ نہیں پہنچا سکتی، الا یہ کہ آپ کے عمل درست، بیما کا سبب اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ کرو اور کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی سچوں کی نسبت پکڑ لو، سچوں کا ساتھ اختیار کر لو، یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ نسبت ضرور فائدہ دیتی ہے لیکن اس وقت تک فائدہ دے گی جب تک اس نسبت سے آپ اللہ کے قریب آنے کے معاملات کو سیکھ کر اس پر عمل بھی کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں یہ نہیں ہے کہ کسی کی نسبت سے جو نام میں بھی بخشوں گی وہ بھی جائیں گے پیر صاحب تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے جو ہے وہ جنت میں چلی جاؤں گی۔ نسبت سے فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے گندم کی ایک بوری ہو اور اس کے اندر ایک کنکر ہو تو وہ بھی گندم کے دام ہی بکتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بہت بڑی ڈھیر ہے، اس میں اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، ایک اینٹوں کا ڈھیر ہے، اس میں سے کچھ اینٹیں جو ہیں وہ مسجد میں لگ گئی اور کچھ اینٹیں اس مسجد کے باتھ روم میں لگ گئی۔ کہنے کو تو وہ ساری اینٹیں ایک ہی جیسی تھی لیکن نسبت ہے نا، وہ نسبت سے کیا ہوا، وہ ایک ایسی جگہ میں لگ گئی جہاں پہ لوگ جاتے ہیں، چومتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پیشانی رگڑتے ہیں۔ ایک جگہ وہ ہوئی جہاں پہ کوئی ننگے پاؤں بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ تو نسبت سے فرق پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، اسی لیے کہا گیا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہارے اعمال کی درستگی میں آسانی ہوگی، تو ان سے سیکھو گے۔ لیکن جس نے ان کے ساتھ رہ کر بھی کچھ نہ سیکھا تو ان کے ساتھ صرف رہنا اور نسبت ہمیں بخشنے کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ سمجھ آ گئی؟ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کما کر آئے، جو تم عمل کر کے آئے۔ تو نسبت ہمیں رکھنی ہے اچھوں کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، لیکن عمل سے خود کرنا۔ صرف اس وجہ سے کہ جی ہم ان کے ساتھ ہی اٹھے بیٹھیں گے تو جی ہم بھی بخشے جائیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب نبیوں کے رشتہ داروں کو نہیں بخشا گیا، نبیوں کے ساتھوں کو بخشا نہیں گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صفیہ، اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس دن میں بھی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا نسبت بھی رکھنی ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے عمل کے اوپر اصلاح کی توجہ دینی ہے اور اس کو درست کرنا ہے۔ لا ظلم اليوم، اس دن کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، انسان کا اپنا عمل ہے جو اس کو اس کے کام آئے گا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، تیز حساب لے گا۔ اللہم حسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہمارا آسان اسے حساب لے لینا۔ وانذرہم، اور ان کو ڈراؤ، یوم الآزفتی، اس دن سے جو کہ قریب آنے والا ہے۔ کون سا دن قریب آنے والا ہے؟ قیامت کا دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی موت آئی اس کی تو قیامت آ ہی گئی۔ تو میرا قیامت تو اسی وقت آتی ہے جب موت آتی ہے۔ اب ہم اس قیامت کا انتظار کریں گے کہ جب دنیا ہی بدل دی جائے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ تم اس کو ڈراؤ کہ جس کی موت آئی اس کی قیامت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ان کو اس دن سے ڈراؤ جو کہ آنے والا ہے، قریب آنے والا ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ اذ القلوب، جبکہ دل لدل حناجر، قریب ہو جائیں گے حلق کے، دل حلق کے قریب ہو جائیں گے، یعنی کلیجے منہ کو آ جائیں گے۔ جب دل اچھل کے حلق میں آ گیا تو دل کیسے ہو جائیں گے؟ لدل حناجری، اس دن وہ حلق کے قریب ہو جائیں گے، کاظمین، غم کے گھونٹ پی رہے ہوں گے۔ آج دنیا میں غم ہمارے کوئی اور ہی ہے۔ آج تو ہمارے دنیا میں غم کیا ہے؟ میرا گھر اچھا ہو جائے، گھر اتنا ہے تو اور بڑا ہو جائے،
ایسا ہو گیا تو ویسا کرا لوں، اس کو اب ریڈو کروا لوں، ریفرنش کروا لوں، پھر میرے پاس اب یہ نہیں ہے وہ لے لوں، میری گاڑی اچھی ہو جائے، گاڑی اب پرانے ماڈل کی ہو گئی، اور نہیں تو ہمارا موبائل پرانا ہو گیا، اس کو نئے ماڈل کا لے لے۔ ہمارے تو غم آج کل بس یہی چل رہے ہیں دنیا داری کے چکروں میں۔ اس دن کیا غم ہوں گے، ٹوٹلی غم کے پیمانے بدل جائیں گے، اس دن کلیجے حلق کو آ رہے ہوں گے اور انسان غم کے گھونٹ پی رہا ہوگا۔ اس دن کے غم یہ ہوں گے کہ ہائے میں لے کے کیا آئی ہوں، ہائے میں تو گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد کے آ گئی، ہائے میرے تو بوجھ کو اٹھانے والا آج کوئی نہیں ہے، ہائے کوئی مجھ سے آج سودے کر لے، کاش میں اس دن سودا بازی اللہ تعالیٰ سے جنت کی تجارت اور سودے کر کے آ جاتی۔ اس دن تو یہ وہ غم ہوگا، اللہ فرماتے کہاں زمین غم کے گھونٹ ہی پی رہے ہوں گے، بس کچھ کر نہیں سکیں گے، صرف یہ کہ جو بھی ان کے دل میں ہوگا بس وہ گھونٹ پی کر رہ جائیں گے۔ آج کے دن ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما للظالمین من حمیم، ان کے لیے ظالموں کے لیے کوئی دلی دوست نہیں ہوگا، ولا شفیع یطاع، اور نہ ہی شفاعت کرنے والا کہ اس کی اطاعت کی جائے۔ اس دن ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا۔ ظالم کون ہوگا؟ جس نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، ایک تو شرک کا ظلم اور ایک دوسرا ظلم جو ظالم تھا، جو دوسروں پر ظلم کرتا تھا۔ دوسروں پر ظلم کرنے والا یوزلی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے پر ظلم کر رہا ہوں، اصل میں وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ اصل میں اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ قیامت والے دن سب سے سخت ترین فیصلہ جو ہے یا حساب کتاب ظالم کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا، اور اندھیرے وہ ہیں جس میں کچھ نظر نہیں آتا۔ آج ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، قیامت کے دن سب کچھ قیامت کے بارے میں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہم محفل سے اٹھ سنتے ہیں، جھوٹتے ہیں، سر دھلتے ہیں، آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن جب اٹھ کے جاتے ہیں تو سب کچھ صفا شد ہو جاتا ہے، ہم اسی روش پر اپنے دوبارہ سے آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے، وہ رب جانتا ہے خائنۃ الاعین، تمہاری آنکھوں کی چوری، آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور وما تخفی الصدور، اور جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا کے رکھے ہوئے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اتنی سی آنکھوں کی خیانت کو سے بھی وہ واقف ہے، دلوں کی ایک ایک اٹھنے والے وسوسے سے بھی وہ واقف ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، پڑھا ہے نا، اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کا جاننے والا علیم ہے، ایک ایک چیز کا اس کو پتہ چلتا ہے۔ تخفی الصدور، جو تم دلوں میں چھپا کر رکھتے ہو، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو بڑا دین صرف ظاہریت کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے ظاہری لباسیں اوڑھ لی ہیں، بڑے برقعے پہن لیے، بڑے عبائے لینے شروع ہو گئے، بڑے داڑیاں رکھ لی ہیں، تم نے پانچوں وقت نماز سب کے سامنے پڑھ پڑھ کے دکھاتے ہو، اور روزے رکھ کے بتاتے ہو، اٹھ اٹھ کے حج عمرے کرنے جاتے ہو۔ دین صرف ظاہری لباسیں اوڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہاں، دین میں ظاہریت ضرور ہے، دین اس کے بغیر مکمل نہیں ہے، وہ بھی کرنا ہے، لیکن صرف وہ نہیں کرنا۔ یہاں بتایا جا رہا ہے وہ آنکھوں کی خیانت، آنکھوں کی چوری سے بھی واقف ہے، جو تم آنکھوں کی نظروں میں کرتے ہو وہ بھی وہ واقف ہے، تمہارے دلوں میں اٹھنے والے ایک ایک وسوسے کو وہ جانتا ہے۔ لہٰذا ان کی اصلاح کی بھی فکر کرو، اپنے دل کے معاملات کی اصلاح کی بھی فکر کرو۔ یاد رکھیے گا، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ دین میں داڑھی ہے، دین میں ہے کہ ہم داڑھی رکھیں، لیکن ہم یہ سمجھے کہ داڑھی رکھ لیے تو بس اب بہت دینی مذہبی ہوں گے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے، باطنی خوبصورتی پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، جو اپنے دلوں کی باطن کی اصلاح کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ ہمارے دلوں میں تو بھرے کینے، وسوسے، نفرتیں، بغض، حسد، جلن، ہمارے دل تو ان چیزوں سے بھرے ہوئے۔ اب جب ان چیزوں سے بھریں گے تو اس کے اندر اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ ہے کہ نہیں؟ اور وہ صحابی رسول جنہوں نے اپنے دل کو پاک اور صاف کر لیا تھا، ہر کینے سے، ہر نفرت سے، ہر کدورت سے، ہر دشمنی سے، ہر حسد سے پاک کر لیا تھا، ان کو کیا ملا تھا؟ ان کو جنت کی خوشخبری ملی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 دن کنٹینیوسلی۔ حضرت عبداللہ، یاد ہے وہ واقعہ آپ کو؟ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے انتظار میں تھے کہ آپ سے صحابہ سے فرمایا اب جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔
حضرت عبداللہ داخل ہوئے. سر سے بالوں سے پانی وضو کا ٹپک رہا تھا, جسم سے بھی قطرے ٹپک رہے تھے. صحابہ کرام نے مڑ کے دیکھا, حضرت عبداللہ بڑے حیران ہوئے. پھر اس کے بعد اگلا دن آیا, اگلے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی اس فجر کے وقت صحابہ کرام کو کہا. پھر کون آیا؟ سب لوگ دیکھ رہے ہیں دروازے سے, اب کون آئے گا؟ حضرت عبداللہ آئے. پھر تیسرے دن ایسے ہی ہوا. 3 دن حضرت عبداللہ کے لیے یہ جنت کی خوشخبری کہ یہ جنتی ہے. ایک صحابی عبداللہ ابن عمر بہت زیادہ عبادت گزار تھے, اتنے عبادت گزار تھے کہ ساری رات میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. پوری رات قیام میں گزارتے اور قرآن ختم کر لیتے. 24 گھنٹے پوری رات میں قرآن ختم. روزے رکھتے, ہر روز روزہ. تو کہتے ہیں میرے سے بھی زیادہ کوئی اور زیادہ عبادت گزار رہے ہیں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دے دی اور ہمیں نہیں دی. میں تو دیکھوں ذرا یہ کرتے کیا ہے. ان کے ساتھ جا کے ان کے گھر رہنا شروع ہو گیا. 3 دن رہے, کچھ بھی ایسا چیز نظر نہ آئی. ان سے علیحدہ کرتے ہوں, کہنے لگے ویسے ہی کام کرتے جیسے میں کرتا ہوں, کوئی کرتے جیسے میں کر رہا ہوں, تو کوئی ایسا ایکسٹرا تو میں نے ان کو ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہوئے بھی دیکھا. تو 3 دن ہوئے تو کہنے لگے اچھا میں اب چلتا ہوں اپنے گھر. تو انہوں نے پوچھا کہ خیر تو ہے بھتیجے, کس کام سے آئے تھے؟ کوئی کام ہے تمہاری, میں تمہاری مدد کر دوں؟ انہوں نے کہا نہیں, اصل میں بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی خوشخبری 3 دن دی ہے, اور میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ ایسا کیا کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. تو وہ کہنے لگے آگے سے کہ ایک کام میں کرتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم. بڑا پہلے سوچا کہ کیا کرتا ہوں گا. پھر کہنے لگے ہاں ایک کام ہے جو میں کرتا ہوں, شاید وہ تمہیں نہیں معلوم ہو, کہیں ایسا تو نہیں یہ وہی کام ہو. تو کہنے لگے یہ ہے کہ میں جب رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں, جب وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے رات کو بھی دیکھا, آنکھوں سے میں چپ کے دیکھتا تھا کہ شاید رات کی عبادت کی ہم سے زیادہ کرتے ہیں. تو وہ جیسی رات ہوئی وہ نماز پڑھ کے بستر پہ آئے, لیٹے اور خراٹے مارنا شروع ہو گئے, سو گئے. اور اس تہجد کے وقت اٹھے اور پڑھ کے اور وہ فجر پڑھنے شروع کرنے لگے, تو ساری رات سوتے رہے. تو وہ بہت حیران تھے. پھر انہوں نے بتایا کہ جب سونے لیٹتا ہوں تو میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں, کہاں بے لاکھ محاسبہ کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں میرے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی کینہ تو نہیں ہے, اور اگر کسی کے لیے کوئی بری بات آ رہی ہو, کینہ آ رہا ہو, تو میں اس کو اپنے دل سے پہلے نکال دیتا ہوں اور پھر میں سوتا ہوں. اس دل کی اصلاح اتنی ضروری ہے. اپنے دلوں سے ان گندے جذبات کو نکالنا ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. پھر ہی تو اللہ کی محبت آئے گی, پھر ہی تو بندوں سے پیار ہوگا. جب اللہ سے پیار ہوگا تو اللہ کی مخلوق سے بھی پیار ہوگا. ہمیں کیوں دوسرے برے لگتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اپنے دل برے ہیں. جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسا ہی سوچتا ہے. ہم بچپن میں تھے نا, تو ہم کوئی بات ہوتی تھی خراب, کسی سے لڑائی ہو جائے تو ہماری امی آ کے ہم امی کو کہتے تھے, تو امی آگے سے کہتی ہے جو جیسا ہوتا ہے نا وہ ویسے ہی کرتا ہے. تو تم یہ سوچا کرو جو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی کرتا ہے. تو ایک بات اتنی دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ اگر کوئی ہمارے بارے میں برا سوچ رہا ہے تو دیٹ مینس وہ خود ہی برا ہے. ہم نے نہیں برا سوچنا کسی کے بارے میں, ٹھیک ہے نا. تو بات یہی ہے کہ ہم نے خود صحیح کرنا ہے اپنے آپ کو, ہم نے اپنی اصلاح کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتایا کہ ہم تمہاری خیانت آنکھوں کی چوری سے بھی واقف ہے. چوری لوگ دیکھتے ہیں نا, کنکھیوں سے دیکھنا اور اپنے دلوں میں کچھ بات رکھنا لوگوں کی نگاہوں میں سامنے نہیں آتی, لیکن اللہ کو ہر چیز معلوم ہے. اللہ سب کچھ سامنے لے کر آ سکتا ہے. آج ہم کینے نکال دیں گے نا اپنے دلوں سے, تو یاد رکھیے, یقین مانیے, ہمارے دل ٹھنڈے ہو جائیں گے, ہمارے دل پرسکون ہو جائیں گے. لوگوں کے متعلق سوچنا چھوڑ دیں, اپنی فکر کریں, اپنی اصلاح کی فکر کریں, پرسکون ہو جائیں گے اور اپنے دلوں کو اللہ کے خوف, اللہ کے تقوی سے بھریں. زندگی میں عبداللہ بن سلام تھے وہ. واللہ یقضی بالحق, اور اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کر دے گا ٹھیک حق کے ساتھ. والذین یدعون من دونہ, اور جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں, لا یقضون بشیء, وہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھیں گے اس دن, کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے. اگر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہو, کسی پیروں کے پاس جاتے ہو, اولیاء کے پاس جاتے ہو, ان کو اپنی حاجت روائی کرتے ہو, ان سے مشکل کشا ان کو مانتے ہو, تو اللہ نے فرمایا لا یقضون بشیء, وہ اس دن فیصلے کا اختیار نہیں رکھیں. تو ہر فیصلے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ واللہ یقضی بالحق, اللہ کے ساتھ, اللہ کے پاس حق کا فیصلے کا اختیار ہوگا. ان اللہ هو السمیع البصیر, بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اولم یسیروا فی الارض, کیا اور نہیں وہ چلے پھرے زمین میں, فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم, پر وہ دیکھتے کہ کیا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے آئے تھے.
زمین میں چل پھر کے انہوں نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کا انجام انہیں نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. کانو ہم اشد منہم قوتاً، وہ ان سے زیادہ قوت اور طاقت میں تھے. وآثاراً، اور آثار بھی چھوڑے تھے انہوں نے فی الارض، زمین میں، یعنی زمین میں ان کی طاقت، ان کی قوت، ان کا اقتدار تو بہت زیادہ تھا. کتنا تھا؟ ایسے ایسے آثار زمین میں چھوڑ کے گئے تھے، ایسی ایسی عمارات تعمیر کر کے گئے تھے، احرام مصر بنا کے گئے اور بڑی بڑی عمارتیں بنا کے گئے جو آج بھی لوگ جا جا کر دیکھتے ہیں. پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ ان لوگوں کا انجام تمہیں نظر نہیں آتا؟ اللہ نے کہا ان کے ساتھ ہوا کیا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، بس پکڑ لیا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کے بدلے. جتنی مرضی دنیاوی طاقت ہو، حکومت ہو، عہدے، اقتدار ہو، ترقیاں ہو، قیامت کے دن وہ کام نہیں آئے گا. اللہ کی طاقت سے وہ بچ نہیں سکتے. اور اللہ کس کو کب پکڑتا ہے؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ ان کے گناہوں پر ان کو پکڑتا ہے. ہسٹری چاہے جو مرضی بتاتی رہے کہ جی پلیٹس ہل گئی تھی، جی فلڈ آ گیا تھا، جی آسمان سے بارش کا سیلاب آیا، ٹورنیڈو آیا، سائیکلون چلے، کوئی نہیں. کیا ہوتا ہے؟ اللہ ان کو ان کے گناہوں پر پکڑتا ہے. یہ ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، جو اللہ کسی کو نیست و نابود کرتا ہے. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا واسطے ان کے اللہ کے علاوہ بچانے والا ان کو کوئی بھی. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا تھا. انہوں نے کیا کیا تھا؟ یہ ہوا کیوں تھا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ جب آئی ان کے پاس رسولہم بالبینات، جب ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے تھے نا، اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، واضح واضح احکامات لے کر آئے، بینات لے کر آئے ان گزری ہوئی قوموں کے اوپر جن کو نیست و نابود کیا گیا تھا. سورہ نساء کے احکامات، سورہ بقرہ کے احکامات آئے، کوئی سود کے احکامات، کوئی پردے کے احکامات، روشن واضح اللہ کی طرف سے احکامات جب ان کے اوپر آئے تھے، فکفروا، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انکار کر دیا. فاخذهم اللہ، پھر اللہ نے ان کو پکڑ لیا. انہ قوی شدید العقاب، بے شک وہ زبردست ہے، بہت ہی قوی ہے، طاقتور ہے، سخت عذاب دینے والا ہے. جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا تو کیا خبر آج ہم بھی اگر ایسے ہی معاملے کریں تو اللہ کی طاقت سے اور اس کی زبردست پکڑ سے ہم بھی نہ بچ پائیں. اللہ کی سنت ہے، ان کے ساتھ ایسی دہرائی تھی تو آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ یقیناً بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات کے ساتھ، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور روشن واضح دلیل کے ساتھ. کس کی طرف؟ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف اور حامان کی طرف اور قارون کی طرف. فرعون کون ہے؟ یہ تو حاکم وقت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس زمانے کا حاکم تھا. لیکن حامان کون ہے اور قارون کون ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیسیکلی اس کی ہی اس کے آپ کہیے اس کی جو سلطنت کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. قارون کے پاس ہم سب کو معلوم ہے بہت بڑا خزانہ تھا. تو قارون سے مراد ہر بزنس مین، ہر ایرسٹوکریٹ، ٹھیک ہے. اور حامان سے مراد کیا ہے؟ بیوروکریٹس، جو اس کی کابینہ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے. تو ہر ایرسٹوکریٹس اور بیوروکریٹس، ان سب اور ہر حاکم طبقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب اس وقت شامل تھے. اور آج بھی اگر ایسے ہی معاملات یہ سب کر رہے ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ایسے ہی معاملہ ہونے والا ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں لے کر کس کے پاس بھیجا تھا؟ فرعون کے پاس، حامان اور قارون کے پاس بھیجا. بس ان سب نے کیا کہا؟ فقالوا، وہ سب کہنے لگے ساحر کذاب، جادوگر ہے، جھوٹا ہے. کون؟ حضرت موسیٰ کے اوپر جادوگر ہونے کا اور جھوٹا ہونے کا الزام لگا دیا گیا. اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے. فلما جاءهم بالحق من عندنا، بس جب آ گیا ان کے پاس حق ہماری طرف سے، قالوا، پھر وہ کہنے لگے اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه، کہ قتل کر دو ان کے بیٹوں کو جو ایمان لے کر آئے نا، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو. معه، جو اس کے ساتھ ہے نا، جتنے لوگ ایمان لے کے آئے ان سب کے بیٹوں کو قتل کر دو. واستحیوا نساءهم، اور ان کی بیٹیوں کو جیتا رہنے دو. وما کید الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں تھی چالیں کافروں کی مگر
اکارت چلی گئی، گمراہ ختم ہو گئی، کافروں کی چالیں اللہ تعالیٰ آج بھی ایسے ہی اکارت کر دے. آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ساری دنیا میں اسلام کا نعرہ لگانے والوں کو ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے. گولیوں سے ان کو بھونا جاتا ہے، انہیں قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے. یمن ہو یا لیبیا ہو یا کشمیر ہو یا فلسطین ہو یا بوسنیا ہو یا برما ہو یا چائنا ہو، ہم جہاں بھی دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جو اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے؟ قتل کر دو، اقتلوا ابناء، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، ان کی بیٹیوں کو زندہ رہنے دو اور ان کی عصمت فروشیاں کرو، ان کے ساتھ نسل کشی کا معاملہ کرو، ان کی عزتیں رولو پامال کرو. اور یہ سارے کا سارا ان لوگوں کے ساتھ کیا جاتا ہے جو اللہ کا نظام چاہتے ہیں، جو اللہ کو مان کے اللہ کی ماننا چاہتے ہیں، اللہ کے نظام کو اپنا نظام زندگی بنانا چاہتے ہیں. آج بھی اس دور میں ایسا ہی ہو رہا ہے ہم سب کے سامنے. انہوں نے بھی کیا تھا، ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. تو گویا یہ آج ہمیں آیات بتا رہی ہیں آج کے حالات کے اوپر کھلی کاری ضرب لگا رہی ہیں. یہ آیات صرف اور صرف کس لیے ان کو قتل کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا موڈ آف لائف الگ ہے، اس لیے کہ ان کا کوڈ آف ایتھکس الگ ہے، اس لیے کہ ان کا نظام ضابطہ حیات الگ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی عورتیں ان کی کورڈ ہوتی ہیں، سر کور کرتی ہیں مسلمانوں کی، وہ نہیں کرتے. اس لیے کہ وہ مسلمان قرآن سنتے ہیں، اس لیے کہ وہ میوزک سنتے ہیں. اس لیے کہ وہ مسلمان شراب نہیں پیتے، وہ شراب پیتے ہیں. ان کا ضابطہ حیات ڈفرینٹ، ہمارا ضابطہ حیات ڈفرینٹ. لیکن صرف اسی بنا پر یہ نام نہاد نعرے لگانے والے ریلیجیس ٹالرنس کا آج خود ٹیررسٹ بنے ہوئے، آج خود ریلیجیسلی ٹالرنٹ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے اور وہ ایسا ہوگا کہ وہاں پہ ساری دنیا کے مسلمان مذہب کے لوگ آئیں گے اور اپنے اپنے طریقے سے عبادت کریں گے. ریلیجیس ٹالرنس کا نعرہ لگانے والے آج خود کسائی بنے ہوئے. ٹیررسٹ تو وہ ہے، مسلمانوں کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، اور خود یہ طریقہ ان کا پہلے بھی تھا اور آج بھی اور آگے بھی رہے گا. وہ کیا کہتے ہیں، فرعون نے کیا کیا؟ وقال فرعون نے کہا ضروری مجھے چھوڑ دو، اقتل موسیٰ، میں قتل کر دوں موسیٰ کو. یعنی ابھی تک تو صرف بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے، اب کہتے ہیں مجھے چھوڑو، میں اس موسیٰ کو ہی قتل کر دوں. وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ وہ پکارے اس کے رب کو. انی اخاف، میں ڈرتا ہوں بے شک، ان یبدل دینکم، یہ کہ اس چیز سے ڈرتا ہوں کہ یہ تمہارے دین کو بدل دے گا. او ان یظہر فی الارض الفساد، یا پھر یہ زمین میں فساد برپا کرے گا. یعنی کون دین کو بدلے گا اور کون فساد پیدا کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام. انہوں نے آگے سے سارا الزام لگا دیا موسیٰ علیہ السلام کے اوپر. پہلے کہتے تھے ساحر ہے، پھر کہتے تھے کذاب ہے، اور اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا تمہارے دین کو ہی بدل دے گا اور تمہیں زمین میں فساد برپا کرے گا. فقالا، تو ایسی ساری باتیں سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انی عذت بربی، بے شک میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے رب کی بھی وربکم، اور تمہارے رب کی بھی. میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر متکبر کے چالوں سے جو ایمان نہیں لاتا قیامت کے دن کے حساب کے دن کے اوپر. یعنی میں ہر متکبر سے اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں. جو تمہارا رب بھی ہے میرا رب بھی ہے، قیامت میں حساب ہونا ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا جو ہونا ہے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نڈر ہو کے، بے خوف و خطر ہو کے فرعون کے سامنے کلمہ حق پکارا کہ میں تو اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے تم نے قتل کرنا ہے تو قتل کر دو. اب ہوا کیا؟ جب تک تو ایک عام لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی اور تشدد ہو رہا تھا، اب دین کے دائی، دین کے علمبردار نبی کو قتل کرنے کی سازش کر لی گئی ہے. گویا ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے. ظلم تو بربریت اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. جب بربریت اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر حکم کیا آتا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے؟ وقال رجل مؤمن، اور کہا ایک بندے نے، ایک مرد نے جو ایمان والا تھا، ایک ایمان والا مرد اٹھا اور اس نے کہا من آل فرعون، وہ کس میں سے تھا؟ آل فرعون میں سے تھا، قبطی تھا. یکتم ایمانہ، اس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو گویا ایک قبطیوں میں سے ایک شخص تھا جو کہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. ایمان کیوں چھپایا ہوا تھا اس قبطی نے؟ کیونکہ بیسیکلی یہ فرعون کی قوم سے تھا، یہ فرعون کا کزن تھا اور یہ کہا جاتا ہے اس کے چچا کا بیٹا تھا اور اس کی کیبنٹ میں شامل تھا. اب
حکمتاً اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، اور دین ہمیں بھی حکمت کے تحت ایمان کو چھپانے کی اجازت دیتا ہے۔ جب بھی انسان کی جان، مال، عزت یا آبرو کا اندیش خدشہ ہو، جانے کا چھن جانے کا ڈر ہو، تو ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آسیہ نے بھی فرعون سے ایمان چھپایا ہوا تھا، حضرت آسیہ کی لونڈی نے بھی فرعون سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ اسی طرح حضرت عباس کا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس کو اپنا ایمان چھپانے کی اجازت دی تھی کہ تم مکہ میں رہو اور اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو۔ حکمتاً اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنے ایمان کو چھپا کے رکھو۔ اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری جان، مال، عزت، آبرو کو خطرہ ہے تو ایمان کو چھپا سکتے، لیکن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر اپنی جان کی فکر نہیں کرنی، پھر کس کی فکر کرنی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کہا تھا نا حضرت عمر کو، پھر حضرت عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آج سے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو ایمان چھپایا ہوا شخص جب دیکھے کہ اگر اس کے دین کو خطرہ ہے، اس کے نبی کو خطرہ ہے، اس کی نبی کی عزت پامال ہو رہی ہے خدا نخواستہ، یا ظلم اور بربریت اپنی انتہا کو پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کو اجازت ہے، بلکہ اجازت ہی نہیں پسندیدہ ہے اس کے لیے وہ رویہ جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، جو اس مومن شخص نے اپنایا، اور کس طرح اس نے اپنی جان کی فکر کرتے ہوئے نبی کو بچانے کی خاطر اپنے ایمان کو ظاہر کر دیا۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اتقتلون رجلا، کیا تم ایک مرد کو قتل کر دو گے؟ ان یقول ربی اللہ، وہ یہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ وہ میرا رب اللہ ہے، یعنی تو ایک شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، اس نے تم پر نہ تشدد کیا، نہ تمہیں مارا، نہ تم سے کچھ چھینا، نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی، نہ تمہارے ساتھ کوئی دشمنی کی، نہ تمہاری حق تلفی کی، صرف ڈفرینس آف اوپینین ہونے کی بنا پر کہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس شخص کو قتل کر دو گے۔ قرآن بھی کہتا ہے نا وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اپنے نبی کی تعظیم کرو، توقیر کرو، اس کی نصرت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ تو اس نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اٹھا اور اس نے کہا کہ تم اس شخص کو قتل کر دو گے جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ میں نے آپ کو سورت کے شروع میں ہی بتایا تھا یہ جملہ کس کا تھا؟ حضرت ابو بکر صدیق کا جملہ تھا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک میں عقبہ بن ابی معیط کپڑا ڈال کے، چادر ڈال کے اس کو بل دیتا رہا، رسی بنا دی اس نے، اور اتنا گھسی، اتنا گھوٹا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا آنکھیں ابل آئیں باہر۔ تو یہ انہوں نے اس وقت یہی جملہ کہا تھا کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم اس شخص کو صرف اس بنا پہ قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اور حضرت ابو بکر بھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور یہ کہنے سے ان کا بھی ایمان ظاہر ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کی درگت بنا دی انہوں نے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا کہ وہ قریب المرگ ہو گئے۔ اور پھر جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے صرف یہی کہا مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ دماغ پہ، حواسوں پہ کون ہے؟ اللہ اور اللہ کا نبی، یہ حواسوں پہ ہے۔ آج ہمارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، زندہ جسموں کے مسئلے کیے جا رہے ہیں، مارا پیٹا جا رہا ہے، ظلم و تشدد کی بازار گرم ہے، اتنا برا حال ہے مسلمانوں کا، پوری دنیا کے اندر ہر جگہ اتنا زیادہ تشدد کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم ان کے لیے اٹھتے ہیں؟ کیا ہمارے دل ان کے لیے روتے ہیں؟ کیا ہماری آنکھ کبھی ان کے لیے اشکبار ہوئی؟ یا کبھی ہم نے دل سے ان کے لیے دعا کی؟ یا ہم نے ان کی مائیت کے لیے، مدد کے لیے اللہ تعالیٰ سے کبھی کچھ کہا؟ یا ہم نے کسی کے آگے کچھ لکھ کے ہی کہا ہو کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ؟ کیا تم صرف اس بنا پہ کشمیریوں کو مار دو گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ کیا تم صرف اس بنا کے مسلمانوں کو مار دو گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے؟ صرف ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، یقیناً آ گئی ہے تمہارے پاس روشن نشانیاں تمہاری رب کی طرف سے۔ یہ تو تمہارے پاس بینات لے کر آیا نا، یہ تو اللہ کی نشانیاں لے کر آیا۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اور اگر وہ جھوٹا ہے، سپوز یہ جھوٹا ہے، فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ، تو اس کا جھوٹ اسی کے اوپر ہوگا۔
یعنی اس شخص نے آگے سے کہا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو پھر اس کا جھوٹ اس کے اوپر ہی جائے گا نا. وَإِن يَكُن صَادِقًا، اور اگر یہ سچا ہے، يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُم، تو تھوڑا سا کچھ حصہ وہ جو نتائج جن کا تم یہ باتہ دلاتا ہے، یہ تمہیں بتاتا ہے کہ یہ ہوگا، اس کا کچھ حصہ تم تک ضرور پہنچ جائے گا. یعنی اگر تو یہ سچا ہے تو اچھے میں سے بھی تمہیں کچھ مل جائے گا، اور اگر یہ جھوٹا ہوا تو ٹھیک ہے، اس کا وبال اسی پر ہوگا. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو حد سے گزرنے والا اور جھوٹا ہوتا ہے. تو اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو بولنے دو جھوٹ اس کو، اللہ کی ہدایت اس کو نہیں ملے گی. یہ حد سے گزرنے والا ہے تمہارے خیال میں، یہ جھوٹا ہے، تو بولنے دو، اس کا وبال اسی کے اوپر جائے گا، تمہیں کیا ضرورت ہے فکر کرنے کی. تو گویا اس نے ٹالریٹ کرنے کا ایک انداز سکھایا کہ بھائی تم بھی ریلیجیسلی تھوڑے سے ٹالرنٹ ہو جاؤ. یا قومی، اے میری قوم، یعنی اب کیوں سے وہ مخاطب ہو کے مومن شخص کہہ رہے ہیں لکم الملک اليوم، آج کے دن تو بادشاہت تمہارے پاس ہے. کتنے حکمران تھے نا، تو اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں، بادشاہت اور حکمرانی تو تمہارے پاس ہے آج. ظاہرین فی الارض، تم زمین میں غلبہ بھی رکھتے ہو. فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کرے. آج تمہارے اوپر غلبہ بھی ہے، حکومت اقتدار بھی ہے، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ گیا تو پھر کون مدد کرے گا ہماری. مَن يَنصُرُنَا، کون مدد کرے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے اوپر آ گیا. گویا بڑی خیر خواہش سے، بڑی افیکٹولی اس نے اپنی قوم کو بڑے جامع طریقے سے اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور اللہ کی طرف راسخ کرنے کے لیے، اللہ کی طرف لانے کے لیے اور ریلیجیسلی ٹالرنٹ ہونے کے لیے اس نے ان لوگوں کو کہا. تو فرعون نے آگے سے کہا، قالا فرعون نے کہا، ما اریکم الا ما ارا، میں تمہیں صرف وہی دکھاتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے. وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو مجھے ٹھیک نظر آتا ہے. سبیل الرشاد، جو کہ ٹھیک راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، میں صرف وہی تمہیں بتاتا ہوں. اور ہر جابر حکمران اپنی پالیسی کو ٹھیک کہتا ہے. وہ کہتا ہے جو مجھے صحیح لگ رہا ہے میں تو وہی بات تمہیں بتاؤں گا، میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں. یہ مولوی تو فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ تو ٹیررسٹ ہے، ان کی باتیں ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا پتا، جو مجھے معلوم ہے وہ زیادہ بہتر ہے اور ہمارا طریقہ زندگی جو ہے وہ زیادہ ٹھیک ہے. یہی بات جو ہے وہ فرعون نے بھی کہی تھی. وقال الذی آمنا، جو اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، یا قومی، اے میری قوم. دیکھیں اتنے محبت سے، اتنے اخلاص سے، اتنے خیر خواہی کے انداز میں اپنی قوم سے مخاطب ہوتا ہے. کوئی ریٹیلیشن اور کوئی لڑائی جھگڑے کا اسٹائل اس شخص کا، ایمان والے کا نظر نہیں آتا فرعون اور فرعون کی قوم اور لوگوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں وہی دن نہ آ جائے جو دوسرے گروہوں کے اوپر آیا تھا. مثل داب قوم نوح وعاد وثمود، وہ جو قوم نوح اور عاد اور ثمود کے اوپر جو کیفیت گزری تھی نا، وہی دن تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے. والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کو کے اوپر جو اس کے بعد آئے. یعنی میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں وہی دن کا عذاب نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سے گروہوں کے اوپر آیا تھا، جیسا دن قوم نوح، عاد اور ثمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ہے اللہ، نہیں چاہتا اللہ کہ وہ ظلم کرے اپنے بندوں کے اوپر. یعنی اللہ تو بندوں پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا. کیوں آیا تھا ان قوموں کے اوپر عذاب؟ اللہ کے ظلم کی وجہ سے. کیوں آیا تھا؟ بھی ہم نے پڑھا ہے، بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑتا ہے. وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر کہیں وہ آہ و فغاں کا دن نہ آ جائے. اللہ ہمارے بھی اس آہ و فغاں کے دن سے ہم سب کو بچا لینا. آج آہ و فغاں کس کس کے اوپر آئی ہوئی ہے؟ کشمیریوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، فلسطینیوں کے اوپر آئی ہوئی ہے، یمنیوں کے اوپر آئی ہوئی ہے. اللہ ان سب کو اس آہ و فغاں کے دن سے بچا لے اور اللہ ہم سب کو متحد کرتے ہیں.
यौम तुवल्लूना मुदबिरीन, उस दिन तुम पीठ फेर कर भागोगे, एक दूसरे को पुकारोगे लेकिन भाग रहे होगे। मा लकुम मिन अल्लाहि मिन आसिमिन, नहीं है वास्ते तुम्हारे अल्लाह के अलावा कोई भी बचाने वाला। वमन युद्लिल्लाहु, और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहु मिन हाद, उसके लिए भी कोई हिदायत देने वाला नहीं। वलक़द जाअकुम यूसुफ मिन क़ब्लु बिल्बय्यिनाति, और अलबत्ता यकीनन यूसुफ अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास आए थे इससे पहले रोशन निशानियां लेकर। फमा ज़िलतुम फी शक्किम मिम्मा जाअकुम बिही, बस तुम हमेशा शक में ही रहे जो भी तुम्हारे पास आया था, यानी तुम इस चीज के बारे में हमेशा शक में ही रहे। यूसुफ अलैहिस्सलाम पहले आए थे तुम्हारे पास, लेकिन तुम शक में ही रहे। हत्ता इज़ा हलका, जब हत्ता के उसको जब हलाक कर दिया तुम्हें, तुमने कहा लम यबअसल्लाहु मिन बादिही रसूला, नहीं उठाएगा अल्लाह इसके बाद कोई रसूल। ये क्या हुआ था हम सबको अच्छी तरह से मालूम है कि फिरौनी और क़िब्ती हुक्मरान कब बने थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में फरमा रवाई और हुकूमत से अल्लाह ताला ने नवाज दिया था, फलस्तीन से उन्होंने अपने बाकी भाइयों को भी बुला के फलस्तीन में आबाद कर दिया। अब जब यहाँ पर इनको फरमा रवाई हुकूमत मिल गई तो इन्होंने अल्लाह की आयात को पकड़ा और थामे रखा, तो अल्लाह ने इनको बहुत अरूज और गलबा अता फरमाया। बहुत ज्यादा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बादशाहत और हुकूमत फैली। लेकिन आहिस्ता 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 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जाने के बाद जब तक तो इन्होंने थामे रखा कुरान की आयात को, अल्लाह ने इनको गलबा और उरूज दिए रखा। लेकिन जब इन्होंने अल्लाह उसके रसूल के अहकामात को और तालीमात को भुलाना शुरू कर दिया, अपनी मनमानियां शुरू कर दी, तकफुरून भी आयातिल्लाह करना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला इनसे वो सारी चीजें ले गया और फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर, इन्हीं बनी इसराइलियों के ऊपर क़िब्तियों को हुक्मरान बना दिया। ठीक है, इनके ऊपर क़िब्ती हुक्मरान बन गए और उन क़िब्तियों के जो लीडर होते थे उनको फिरौन कहा जाता था। तो वो कहते हैं कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम गए थे तब तुम भी यही कहते थे कि जी अब कोई रसूल ने नहीं आना, लेकिन देखो अल्लाह ने इन बनी इसराइलियों के अंदर ही अब तुम्हारी हिदायत के लिए एक और रसूल बना के भेज दिया है, तो फिर तुम क्यों नहीं मानते? तुम्हें मानना चाहिए इसको। तो यही बात उस मोमिन शख्स ने कही, कज़ालिका युदिल्लुल्लाहु, अल्लाह ताला इसी तरह से गुमराह कर देता है हर उस शख्स को, मन हुआ मुसरिफुन मुर्ताबुन, जो कि कौन होता है, मुसरिफ होता है और मुर्ताब होता है, शक्की होता है। कोई अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर गुमराही की वजूहात बताई। अब हम पीछे बार बार पढ़कर आए हैं ये बात कि अल्लाह जिसे भटका दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, अल्लाह जिसको हिदायत दे उसको कोई भटका नहीं सकता, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है, जिसे चाहता है गुमराह करता है। आज यहाँ बताया जा रहा है अल्लाह गुमराह किनको करता है। ठीक है, हम पढ़ चुके, हिदायत किसको देता है, यहदी इलैहि मन अनाब, उसको हिदायत देता है जो अनाबत करता है, जो रुजू करता है, अल्लाह की तरफ पलटता है, एक कदम बढ़ाता है, अल्लाह 10 बढ़ाता है। ठीक है ना, आज पता चल रहा है गुमराह किनको करता है अल्लाह सुब्हानहू तआला। गुमराह होने वालों की सिफात क्या होती है, मन हुआ मुसरिफुन, उनको गुमराह करता है जो इसराफ करते हैं, इसराफ करते हैं, हद से ज्यादा गुजर जाते हैं, हर चीज में इसराफ करते हैं, खाने में इसराफ, पीने में इसराफ, पहनने में इसराफ, ओढ़ने में इसराफ, खर्चे में इसराफ, जुल्म में इसराफ, और हर चीज में इसराफ का मामला करके चलते हैं। तो हदूद से तजावुज कर जाते हैं, हलाल और हराम को नहीं देखते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया हर वो शख्स जो हदों को तोड़ देने वाला है, इसराफ करके चलता है, मैं उसको हिदायत नहीं देता, उसको गुमराह कर देता हूँ। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें मुतदिल बनाए, अल्लाह इतदाल से रखने वाला हमें हर चीज में इतदाल को इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा कौन शख्स होता है, मुर्ताब, शक्की। वो शक करता है, भाई अपनी बीवी पे शक करता है, बीवी मियाँ पे शक करती है, वो अपनी माँ बाप पे शक करते हैं, वो अपनी बहन भाइयों पे शक करते हैं। ये भी शक ही है ना। और किस चीज में शक होता है, जब शक होता है, जो शक्की होता है वो हर चीज में शक करता है। तो फिर अल्लाह की आयात में भी शक करता है, अल्लाह के अहकामात में भी शक करता है, वो फिर इसमें भी शक करते हैं कि पता नहीं है कुरान की हुक्म सही लिखा हुआ भी है कि नहीं, पता नहीं सही पहुंचा कि नहीं पहुंचा। वो नबियों में भी शक करता है, फिर वो हर चीज में शक करता है, फिर अल्लाह की जात में भी शक करना शुरू हो जाता है, उसकी तालीमात में शक करना शुरू हो जाता है, हर चीज में शक में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था शक से बचो, क्योंकि पिछली कौमें शक की बिना पर हलाक हुई थी। इसीलिए अल्लाह ने कुरान पाक की शुरू में बता दिया था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह,
وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، لا ریب کرنا اس کے اندر، شک مت کرنا اس کتاب کے اندر. وَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ، شک کرنے والوں میں مت ہونا. شک آ جائے تو ایمان کو ہلاک کر دیتا ہے، رشتوں کو تعلق کو بگاڑ لے کے آ جاتا ہے. تو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے بھی تعلق نہیں ہو سکے گا تو جو شکی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے. فرعون نے بھی شک کیا تھا، حمان قارون نے بھی شک کیا تھا، اور کیا کیا تھا؟ حد سے گزرنے والے تھے ہر چیز میں. ظلم میں تو ایسے شخص حد سے گزرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے میخیں گڑوا دیتا تھا، ہے نا. مشہور تھا میخوں والا فرعون ذی الاوتاد، والفرعون ذی الاوتاد. اتنا شدید اس کا ظلم و زیادتی تھی، بہت ظالم جابر حکمران تھا یہ. تو جو ظلم کرتا ہے، مطلب جو حد سے گزرتا ہے، حدوں کو توڑتا ہے اور ساتھ ساتھ شکی ہوتا ہے، وہ گمراہ ہو کر دیا جاتا ہے. اور ان کا اگلا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، بحث مباحث سے، بحث تکرار، بغیر سلطان آتاہم، بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی، مطلب کسی دلیل کے بغیر، کسی سند کے بغیر اللہ کی آیات میں جھگڑے، نکتہ چینیاں، اعتراضات. پردے کا حکم ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے، سود اگر ایسے کر لیں ایسے نہیں تو بھی ٹھیک ہے، ہم اگر یوں کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. ہر چیز میں، وراثت کے قوانین میں ہو، زنا کے احکامات میں، شراب میں، ہر چیز میں کیا کرتے ہیں؟ یجادلون فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے لڑائی جھگڑے، بحث مباحث سے، تکرار، موشقافیاں، اعتراضات، یہ ان کا عمل ہوتا ہے. پھر اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. پیچھے ہم نے پڑھ کے آیا تھا، یہ وہ کرتے جو تصرف کرتے، انکار کرتے تبھی وہ ایسے کرتے. جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ تو چپ کر کے مان لیتے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کبورن مقتن، کبورا مقتن، بڑا ہے غصہ عند اللہ، یہ بہت بڑی شدید چیز ہے. یہ رویہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مبغوض چیز ہے. وعند الذین آمنوا، اور ایمان لانے والوں کے نزدیک بھی یہ بہت بڑی چیز ہے. مطلب نہ اللہ ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، نہ ایمان والے ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں. ایمان والے تو کہتے ہیں بس جو کہہ دیا اللہ نے مان لو چپ کر کے، لیکن جنہوں نے جھگڑے کرنے ہوتے تھے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کذالک، اسی طرح سے یتبع اللہ، اللہ مہر لگا دیتے ہیں علی کل قلب، اوپر ہر دل کے، متکبر جبار، جو متکبر بھی ہے اور جبار بھی ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہر متکبر جبار کے دل کے اوپر تھپا لگا دیتا ہے. پہلے اس کی معاملہ کیا تھا؟ حد سے گزر رہا تھا، دوسرا شکیک تھا. پھر ان دونوں چیزوں کے بعد انتہا کو پہنچا اور اس نے کیا کیا؟ اللہ کی آیات کے اوپر نکتہ چینی، اعتراضات کرنی شروع کر دی. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وہ ظلم زیادتی میں اتنا بڑھ گیا ہے، اتنا جبار ہو گیا ہے، اتنا تکبر کرنے لگا، اب اس کے دل پر اللہ کی طرف سے تھپا لگ جاتا ہے. تو یہ فرعون ایسا ہی شخص تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے دل کے اوپر تھپا لگا دیا گیا. اور جب سٹیمپ لگا دیا جائے، سیل کر دیا جائے، تو پھر کوئی چیز اس لفافے کے اندر سے نہ جا سکتی ہے، نہ اس کو کوئی چیز باہر نکالی جا سکتی ہے. تو لہٰذا نہ اندر آ سکتا تھا اس کے دل میں اب کچھ بھی، نہ باہر جا سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو کیا کیا؟ غرق کر دیا. اللہ تعالیٰ ہر متکبر جبار کے دل کے اوپر تھپا لگا دیتا ہے. اب سمجھ میں آئی وجوہات آپ کو کہ گمراہ اللہ تعالیٰ کن کو کرتا ہے؟ ان صفات سے اپنے آپ کو حد الامکان بچا کے چلنا ہے اور اللہ سے ہمہ وقت یہی دعا کرنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. اب تک ہم نے یہاں تک اس کا کچھ رویہ پڑھا ہے جو کہ مومن شخص ہے، ایمان لے کر آیا ہے اور وہ اپنی قوم کے لوگوں کو کیا کیا باتیں بتا رہا ہے. انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی کلاس میں. صدق اللہ العظیم.